اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعني وزدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد۔ کل ہم نے سورۃ کہف شروع کی تھی اور آیت نمبر 44 تک پڑھا تھا۔ آج سے ہم نے شروع کرنے ہیں 45 آیت سے۔ اللہ کرے ہماری آج سورۃ کہف کمپلیٹ ہو جائے تو شروع کرتے ہیں پھر۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور بیان کیجئے ان کے سامنے مثال دنیا کی زندگی کی، كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ، جیسا کہ پانی ہم نے اسے اتارا آسمان سے، پھر فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ، پھر اس کے ساتھ مل جل کر نکل آیا زمین کا سبزہ، فَأَصْبَحَ حَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّياحُ، پھر وہ ہو گیا چورا چورا اور اڑائے پھرتی ہے اسے ہوائیں، وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اور اللہ سب کچھ کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی کی مثال بیان کر رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی جو ہے محض دھوکہ ہے۔ جیسا کہ مثال اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ جیسے زمین کے اوپر ہم پانی برساتے ہیں اور پانی برسانے کے بعد، بارش کے بعد زمین کے اندر سے سبزہ نکلتا ہے، لیکن لہلہانے کے بعد جب ہم چاہتے ہیں کہ اس کا سبزہ ختم کر دیں تو پھر کیا ہوتا ہے، زمین کے اوپر ہم تیز ہوا بھیجتے ہیں جس سے سب کچھ سبزہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی کہ زمین کے اوپر سے جب اللہ سبزہ ختم کر سکتا ہے تو زندگی انسان کو دینے کے بعد انسان کی زندگی کیا ختم نہیں کر سکتا؟ اس کو بھی ختم کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ سب کچھ کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ اور یہ مثال ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، زمین کے اوپر سبزہ لہلہا رہا ہے لیکن وہ سبزہ ختم بھی ہو جاتا ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی زینت ہیں۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا، اور باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے پاس بہت بہتر ہیں، تیرے رب کے نزدیک ثواب کے لحاظ سے اور امید کے لحاظ سے بھی۔ یعنی اللہ ہمارے بچوں کو اور ہمارے مالوں کو باقیات الصالحات میں بنائے، کیونکہ باقیات الصالحات جو ہے نا، اللہ کہہ رہا ہے میرے پاس باقی رہنے والے بہتر ہیں ثواب کے لحاظ سے اور اجر کے لحاظ سے۔ باقی مال دنیا کی زیب و زینت ہے، وہ یہیں پر رہتا ہے اور یہیں پر ختم ہو جاتا ہے۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور جس دن ہم چلائیں گے پہاڑوں کو اور تم دیکھو کہ زمین کو چٹیل میدان بن جائے گی، یعنی قیامت کے دن اللہ کہہ رہے ہیں زمین کو اب دنیا میں تم دیکھتے ہو کہ ہری بھری خوبصورت زیب و زینت کے ساتھ سجی ہوئی ہے، لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم دیکھو کہ زمین بالکل چٹیل صاف میدان ہو جائے گا۔ وَنَحْشُرُهُمْ وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور ہم سب کو جمع کر لیں گے، ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک جتنے بنی نوع انسان میں سے تمام افراد پیدا ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان سب کو اکٹھا کر لیں گے، کیونکہ اللہ اس بات پر قادر ہے۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور پیش کیے جائیں گے آپ کے رب کے سامنے صفیں باندھے ہوئے، جب انہیں کہا جائے گا کہ آ گئے ہو نا ہمارے پاس، کما خلقناکم اول مرہ، جیسا کہ ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ یعنی آج ہمیں ایسا لگتا ہے نا کہ مرنے کے بعد پتہ نہیں کب اٹھیں گے۔ اللہ کہہ رہے ہیں ایسا دن آئے گا، میں اس زمین کے اوپر سے بالکل چٹیل میدان کی طرح اس کو بنا دیں گا، پہاڑوں کو جو ہے دن کی ہوئی روئی کی طرح اڑاؤں گا، اور پھر کیا ہے سب کو میں اکٹھا کروں گا اور سب میرے سامنے صف باندھ کر، یعنی صف کا مطلب ہوتا ہے نا کہ لائن، سب کی باری آنی ہے، سب کی باری آئے گی، اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے، حساب کتاب کا دن ہوگا، اللہ کو سب نے جواب دینا ہے کیا کر کے آئے ہیں دنیا میں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے میں جیسے پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کیا ہے، کیا تمہیں دوبارہ میں نہیں پیدا کر سکتا؟
بل زعمتم ان نجعل لكم موعدا، بلکہ تم نے سمجھ رکھا تھا کہ ہم تمہارے لیے وعدے کا کوئی دن مقرر ہی نہیں کریں گے۔ ایسی بات نہیں ہے، وعدے کا دن مقرر ہے اور وہ اپنے وقت پر وعدے کا دن آئے گا۔ ووضع الکتاب، جس دن نامہ اعمال سب کے رکھ دیے جائیں گے۔ فطر المجرمین، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے کہ تم دیکھو گے مجرموں کو کہ وہ ڈر رہے ہوں گے۔ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، اور وہ کہیں گے ہائے افسوس کیسی ہے یہ کتاب، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نے تو کوئی بات چھوٹی اور بڑی نہیں چھوڑی مگر اس نے سب کو شمار کر رکھا ہے، سب کو اس نے اس نامہ اعمال میں محفوظ کر رکھا ہے۔ یعنی قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں نا، مجرم ڈر رہے ہوں گے۔ کس چیز سے ڈریں گے؟ ابھی جہنم کو دیکھا ہوگا دور سے، اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہوگا، ڈر اللہ تعالیٰ سے بھی نہیں، جہنم سے بھی نہیں، بلکہ اپنے اعمالوں سے اب ڈر رہے ہوں گے۔ یاد آئیں گے سب کو کہ دنیا میں ہم کیا کر کے آئے۔ آج تو ہم بھول جاتے ہیں نا، ہمیں یاد بھی نہیں رہتا، لیکن اس دن انسان اپنے اعمالوں سے ڈر رہے ہوں گے کہ کیا ہم کر آئے ہیں، ہم تو گناہ کر کے بھول جاتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد اور جب یہ نامہ اعمال کھلے گا نا، جس میں ہر چھوٹی بڑی بات لکھی ہوئی ہوگی، تو اس دن انسان بہت پریشان ہوگا کہ کیسے جواب دیں گے اللہ کو۔ اللہ کہہ رہا ہے جواب دہی کے احساس کے ساتھ اس زندگی میں، دنیا میں زندگی گزارو کہ اللہ نے پوچھنا ہے، اللہ نے جواب دینا ہے ہر بات کا۔ تو انسان بڑا حیران ہوگا یہ نامہ اعمال کیسا ہے۔ یعنی ہم بھی کوئی حساب کرنے لگے نا، ہم کہتے ہیں بڑی بڑی باتیں لکھو، چھوٹی چھوٹی باتیں چھوڑ دو، لیکن فرشتے ہر بات لکھتے ہیں جو ہمارے منہ سے نکلتے ہیں۔ الفاظ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، فرشتے مقرر ہیں دائیں اور بائیں۔ پہلے بچوں کے ذہن میں بٹھائی جاتی تھی یہ بات کہ فرشتے کندھوں پر نا بیٹھے ہوئے ہر بات لکھ رہے ہیں، ہے نا، ہر بات کہ اچھا یہ والا فرشتہ اچھی باتیں لکھتا ہے، یہ والا فرشتہ بری باتیں لکھتا ہے۔ ہاں، اس قیامت والے دن کیا ہم کیا کریں گے؟ ہاں ہاں، یہی تو بات ہے، ہم حیران ہوں گے، ہم کہیں گے یہ کیسا نامہ اعمال ہے جس نے ہر بات کو شمار کر رکھا ہے، جس نے ہر بات کو لکھ لیا ہے۔ ہاں، ہم بھی حیران ہوں گے، سبھی، اللہ کہہ رہا ہے سبھی حیران ہوں گے، اور سب کو اپنی فکر ہو جائے گی کہ کیا ہو گیا، یہ کیسی بات ہے۔ ہر ایک کو پھر فکر ہوگی آج ہماری نجات ہو جائے، آج ہماری بخشش ہو جائے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اللہ کہہ رہا ہے سب کچھ قیامت والے دن حاضر کر دیا جائے گا۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور آپ کا رب کسی پر بھی ظلم نہیں کرے گا۔ اللہ کرے قیامت والے دن اللہ تعالی ہم سب کے عیبوں پہ پردے ڈال دیں۔ حساب تو اللہ کو نہیں دے سکتے، آج ہمیں بھول جاتے ہیں، ہمیں یاد نہیں رہتا، ہر چھوٹی بڑی بات لکھی جا رہی ہے۔ اللہ ہمارے عیبوں پر جس طرح آج دنیا میں اللہ نے پردے ڈالے ہوئے ہیں، قیامت والے دن بھی اللہ ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دیں۔ اگلا رکوع اب شروع ہو رہا ہے، یعنی شیطان کی پیروی کرنے والوں کا قیامت والے دن برا انجام۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سورۃ بنی اسرائیل میں بھی ہم نے قصہ آدم و ابلیس پڑھا تھا نا، وہ بھی سورت کے درمیان میں آیا تھا، یہ بھی سورت کے بالکل درمیان میں آیا ہے۔ اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ سجدہ کرو آدم کو، تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا۔ کان من الجن، وہ جنات میں سے تھا، ففسق عن امر ربی، اس نے اپنے رب کی نافرمانی، اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو، کیا تم بناتے اسے اور اس کی اولاد کو دوست میرے سوا، حالانکہ وہ تو تمہارا دشمن ہے۔ اللہ کہہ رہے شیطانی حربوں کو پہچانو، شیطانی کاموں کو پہچانو اور اس سے بچو۔ کیا تم اور تمہاری اولاد میرے علاوہ اس دشمن کو اپنا دوست بنا لیتے ہو؟ کیا اس دشمن کے راستوں پر، اس دشمن کے وعدوں پر تم یقین کر لیتے ہو، مجھے چھوڑ دیتے ہو؟ بیس للظالمین بدلا، کیا ہی برا بدلہ ہے ان ظالموں کے لیے جو شیطان کو دوست بنا لیتے ہیں، اللہ کو دوست نہیں بناتے۔ ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم، میں نے انہیں گواہ نہیں بنایا تھا آسمانوں اور زمین کی تخلیق کا اور نہ ہی ان کی اپنی تخلیق کا۔ وما کنت متخذ المضلین عضدا، اور میں بہکانے والوں کو اپنا مددگار نہیں بنانے والا۔ اللہ کہہ رہے جب میں نے آسمان و زمین کی پیدائش کی تھی تو میں نے شیطان کو نہیں بلایا تھا، وہ تو میرا مددگار ہے ہی نہیں۔
اگر وہ تمہیں وعدے دیتا ہے تو وہ جھوٹے وعدے دیتا ہے، وہ تمہاری مدد کرنے والا اصل میں نہیں ہے۔ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، اور جس دن وہ کہے گا کہ پکارو میرے ان شریکوں کو جن پر تمہیں بڑی امیدیں تھیں کہ آج دنیا میں یہ ہماری مدد کرتے ہیں، آج دنیا میں ہمارے کام آتے ہیں، قیامت والے دن بھی ہماری بڑی کام آئیں گے۔ اللہ کہہ رہے آج ان کو پکارو تو صحیح، دیکھو فَدَعُوهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا، تو وہ انہیں پکاریں گے مگر وہ انہیں کوئی جواب نہیں دیں گے، اور ہم ان کے درمیان ہلاکت اللہ کہہ رہے ہم حائل کر دیں گے، دوری حائل کر دیں گے۔ یعنی پکاریں گے بھی نا، آج ہمارے دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کوئی ولی کوئی بزرگ کہتے ہیں ہم تمہاری بخشش کروا لیں گے، ہم ہیں نا، ہم تمہارے حصے کی نمازیں پڑھ لیں گے، ہم تمہاری سفارش کریں گے، لیکن اللہ کہہ رہے قیامت والے دن تو سب کو اپنی پڑی ہوئی ہوگی، انبیاء کو اپنی، ولیوں کو، نیک شہداء کو، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہوگی، لیکن جنہوں نے دنیا میں جن پر بھروسہ کیا، اللہ کہہ رہے ہم ان سے کہیں گے آج انہیں پکارو، دیکھو وہ آج تمہاری مدد کر سکتے ہیں، کوئی بھی نہیں آئے گا کسی کی مدد کرنے کے لیے۔ آج ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں نا، کوئی کہتا رہتا ہے اچھا ہم تمہارے مشکل وقت میں مدد کریں گے، لیکن جب عین مشکل وقت آتا ہے نا ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ہم نے فون بھی کیا، بلایا بھی، میسیج بھی بھیجا، کوئی مڑ کے بھی نہیں آیا۔ تو قیامت کا دن تو بڑا سخت مرحلہ ہوگا، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہوگی، اللہ کہہ رہے کوئی کسی کی مدد کے لیے آگے نہیں بڑھے گا۔ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ، اور مجرم لوگ جب آگ کو دیکھیں گے فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا، تو وہ گمان کریں گے کہ بے شک وہ اس میں ڈالے جانے والے ہیں۔ وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، اور نہیں وہ پائیں گے اس سے کوئی بھی بچنے کی جگہ۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے پھیر پھیر کر بیان کر دی اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہدایت کے لیے ہر قسم کی مثالیں، یعنی معمولی فرق سے اللہ نے اپنا تعارف کروایا کہ نہیں کروایا، قوموں کے حالات بیان کیے کہ نہیں بیان کیے۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہم مختلف مثالوں سے تمہاری ہدایت کے لیے بیان کرتے ہیں۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، لیکن انسان تمام مخلوق سے بڑھ کر بڑا جھگڑالو ہے، اللہ کے معاملے میں بحث کرتا ہے، اس کا دل چاہتا ہے میں اللہ سے ہر قسم کی خیر لیتا رہوں لیکن اللہ کا فرما بردار نہ بنوں، اللہ کی اطاعت میں نہ کروں، اپنی منمانی کروں، اللہ مجھے بہت مال دے، اللہ مجھے بہت حسن دے، اللہ تعالیٰ مجھے بہت طاقت دے، لیکن میری جیسی دل چاہے میں زندگی گزاروں۔ اللہ کہہ رہے یہ انسان بڑا جھگڑالو ہے۔ انسان کی واقعی فطرت ہے کہ نہیں ہے؟ ذرا سی کوئی بات ہو دو بندوں کی، ہر ایک کا بس چلتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو سچا ثابت کریں اور دوسرے کو جھوٹا ثابت کریں۔ اللہ کہہ رہے وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اے انسان تم تمام مخلوق سے بڑھ کر زیادہ جھگڑالو ہو۔ جیسے تمام مخلوق میں سے صرف ایک آدم، ایک انسان ایسا جس کو اللہ نے لباس پہنایا، باقی کوئی بھی مخلوق لباس نہیں پہنتی، اسی طرح اللہ نے کہا کہ تمام مخلوقات میں سے انسان تو بڑا جھگڑالو ہے، اپنے لیے بڑا لڑتا ہے کہ مجھے میرا حق مل جائے، میں کسی سے کم نہ رہوں۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ، اور نہیں روکا لوگوں کو کسی چیز نے جب ان کے پاس ہدایت آ گئی کہ وہ ایمان لے آئیں اور اپنے رب سے مغفرت مانگیں، إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، مگر یہ ان لوگوں کے پہلوں کے طریقوں پر چلتے رہے، یعنی ہدایت کے آنے کے بعد بھی ایمان نہیں لانا، اللہ سے بخشش نہیں مانگنی، کیا کہ اچھا دیکھ لیں گے، اچھا پھر دیکھا جائے گا، اچھا ابھی بڑی زندگی پڑی ہے۔ اللہ کہہ رہے پہلی قومیں بھی ایسے کرتی تھیں، لیکن جب اللہ کی پکڑ آئی او یأتیہم العذاب قبلا، جب عذاب ان کے سامنے موجود ہوا تو پھر اس عذاب کو کوئی ٹال نہیں سکا۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، اور ہم نہیں بھیجتے رسولوں کو مگر خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر۔ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، اور یہ کافر لوگ جھگڑتے ہیں جھوٹ کی طرف سے تاکہ وہ حق کو لڑکھڑا دیں، یعنی اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ اسلام میں اتنی سختی بھی نہیں ہے، ایسا بھی دین نہیں ہے، اسلام یہ تو نہیں کہتا کہ بالکل عمل ہی نہ کرو، اسلام تو کہتا ہے آؤ قریب آؤ، محبت کے ساتھ، سچی نیت کے ساتھ سیکھو، سمجھو اور اس پر عمل کرو۔ اللہ کہہ رہے یہ کافر لوگ مسلمانوں کا دل بد دل کرتے ہیں، اسلام سے، حق سے جو ہے بد دل کرتے ہیں انہیں۔ وَاتَّخَذُوا آیَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا، انہوں نے میری آیات کو مذاق بنا دیا اور میرے وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا،
حالانکہ انہیں خبردار کیا گیا تھا مذاق بنانے سے کہ اسلام کا، آیات کا، اللہ کے انبیاء کا مذاق نہیں بنانا، لیکن مذاق بنا دیا انہوں نے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جسے نصیحت کی گئی اس کے رب کے آیات کے ذریعے تو اس نے کیا کیا؟ فَأَعْرَضَ عَنْهَا، منہ موڑ لیا، توجہ ہی نہیں دی، ٹال دیا۔ اللہ کہہ رہے وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اور وہ بھول گیا کہ اس نے کیا بھیجا اپنے دونوں ہاتھوں سے۔ ہم سب آگے بھیج رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں عالمت نفس ما قدمت وآخرت، قیامت والے دن سب انسان جان لیں گے کہ انہوں نے کیا آگے بھیجا اور کیا پیچھے چھوڑا، یعنی اعمال۔ تو یہاں پر اس شخص سے بڑھ کر زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیات کا انکار کرے اور پھر بھول جائے اور اس بات کو بھول جائے کہ اس نے آگے کچھ بھیجنا بھی ہے، بس دنیا کی فکر کرتا رہے۔ اس سے بڑھ کر ظالم اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ انا جعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوہ وفی آذانہم وقرا، اور یقیناً ہم نے ان کے دلوں پر، اللہ کہہ رہا ہے، پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ قرآن کو سمجھ نہیں پائیں گے۔ اصل بات یہ ہوتے ہیں بہت سمجھدار لوگ، لیکن کہتے ہیں ٹائم نہیں ہے۔ لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں پڑھتے ہیں سمجھ نہیں آتی، کچھ لوگ کہتے ہیں پڑھتے ہیں یاد نہیں رہتا۔ اللہ کہہ رہا ہے جب توجہ نہیں دیتے، جب اہمیت نہیں دیتے، جب ویلیو نہیں دیتے، ہے نا، جس چیز کو ٹائم دیں وہ کام اچھا ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس چیز کو ویلیو دیں وہ چیز بہترین ہونا شروع ہو جاتی ہے، سمجھ آنے لگتی ہے، انسان کرنے لگ جاتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے جب یہ قرآن کو، جب یہ ہدایت کو، جب یہ میری طرف آنا نہیں چاہتے تو پھر میں کیا کرتا ہوں؟ ان کے دلوں پر پردے ڈال دیتا ہوں، یہ قرآن کو سمجھ نہیں پاتے۔ وفی آذانہم وقرا، اور انہیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ ان کے کانوں پر بوجھ ہے، یعنی دل نہیں لگتا، دل نہیں لگتا، اچھا نہیں لگتا۔ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ انسان کا دل چاہے، بھوک لگے کہ مجھے ہدایت ملے، انسان کو تڑپ ہو کہ میں قرآن کو پڑھوں، میں سمجھوں، اپنے اعمال کی اصلاح کروں۔ جس کو فکر ہی نہ ہو، اللہ کہہ رہا ہے پھر ہم اس کو مائل ہی نہیں کرتے، پھر اس کا دل ہم موڑتے ہی نہیں ہیں، اس کو ہدایت کی بات کی سمجھ ہی نہیں آتی، پھر اللہ اسباب بھی نہیں بناتا۔ جس کو تڑپ ہوتی ہے اس کے لیے اللہ اسباب بنا دیتا ہے، کہیں نہ کہیں سے اس کو ہدایت ملنا شروع ہو جاتی ہے، وہ قرآن کے قریب آ جاتا ہے۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، اور اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلائیں انہیں ہدایت کی طرف، تب بھی کبھی بھی یہ ہدایت نہیں پائیں گے۔ یعنی انہیں بلانے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں، لیکن اگر خود سے چاہت نہیں ہے تو یہ کبھی بھی ہدایت نہیں پائیں گے۔ ہم اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں نا، سب بچے ہوتے ہیں، ہم سب ماں باپ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے پڑھیں، اپنا اچھا فیوچر بنائیں، کسی قابل بنیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں بچوں میں سے بعض بچوں کو بہت تڑپ ہوتی ہے، فکر سے پڑھتے ہیں، وہ بچے کامیاب ہوتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، لیکن جن کو خود ہی فکر نہیں ہوتی، اپنا وقت وہ کھیل کود میں اور فضول ایکٹیویٹیز میں جب گزارتے ہیں تو کیا ماں باپ کچھ کر سکتے ہیں ان کے لیے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر چاہیں بھی سب کو ہدایت ملے، جب تک یہ خود نہیں چاہیں گے انہیں ہدایت نہیں مل سکتی۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اور آپ کا رب بہت بخشنے والا، بہت رحمت والا ہے۔ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ، اگر وہ مواخذہ کرتا ان کے اعمالوں پر، لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ، اللہ کہہ رہا ہے بہت جلدی پھر عذاب بھیج دیتا۔ لیکن اللہ غفور الرحیم ہے، ہمارے گناہوں پر اللہ ہمیں پکڑتا نہیں، ہمیں ڈھیل، ہمیں مہلت، ہمیں بار بار توبہ کا موقع دیتے ہیں کہ میرا بندہ پلٹ آئے، میرا بندہ گناہوں کی معافی مانگ لے۔ بل لہم موعد لن یجدوا من دونہ موئلا، بلکہ ان کے لیے وعدے کا ایک وقت معین ہے اور وہ ہرگز نہیں پائیں گے اس سے بچنے کی کوئی بھی صورت۔ اللہ کہہ رہا ہے جب میرا وعدہ آئے گا نا تو پھر کوئی بھی پکڑ نہیں، کوئی بھی ڈھیل نہیں ملے گی میری طرف سے، پھر وہ آخری وقت ہوگا۔ لہذا اللہ نے آج اگر زندگی دی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ ہمیں ڈھیل دے رہا ہے، اللہ ہمیں مہلت دے رہا ہے، ہم نے آگے بڑھنا ہے نیکی کے کاموں میں، گناہوں سے بچنا ہے، اور اللہ چونکہ غفور الرحیم ہے، اللہ سے توبہ استغفار کر کے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ آیت نمبر 59، وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، اور یہ ہیں وہ بستیاں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا، اور لما ظلموا،
جبکہ انہوں نے خود ہی ظلم اپنے اوپر کیا تھا۔ ظلم سے مراد یعنی نافرمانی کی تھی انبیاء کی۔ اللہ کہہ رہے ہم نے بھی پھر انہیں ہلاک کر دیا، مہلت دی کچھ عرصہ، لیکن جب وہ سرکشی پر اڑے رہے تو پھر ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، اور ہم نے مقرر کر دیا تھا ان کے لیے ہلاکت کا وعدے کا ایک دن، اس پر ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ یعنی کفار مکہ سے اللہ کہہ رہے ہیں بستیوں کو تم دیکھتے ہو نا، گزرتے ہو سفر کرتے ہوئے، تم دیکھتے ہو تباہ و برباد ہو گئیں، ایسے ہی ہم بھی تو قبرستان کے پاس سے گزرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں یہ بھی ہماری طرح اپنے گھروں میں رہتے تھے، مست تھے، ٹھیک ہے نا، زندگیاں ملی ہوئی تھی، خوش باش اپنے گھروں میں رہتے تھے، لیکن جب موت کا وقت آیا کوئی روک نہیں سکا۔ ایسے ہمارے بھی ایک وقت آنا ہے، کوئی بھی نہیں روک سکے گا، نہ بچے، نہ رشتہ دار، نہ خاوند، نہ گھر والے، کوئی، نہ مال دولت، کچھ کام نہیں آتا، سب کا سب جو ہے درا کا درا رہ جاتا ہے۔ اللہ کا بلاوا آ گیا، چلو بھئی چلو، چلنے کا وقت آ جاتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ جو ہے آیت نمبر 60 سے اگلا رکوع شروع کر رہے ہیں، جس میں ہے قصہ موسیٰ اور خضر کا واقعہ۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے کل 2 فتنوں کے بارے میں پڑھا تھا۔ فتنہ ایمان جو اصحاب کہف والوں کے بارے میں تھا کہ جوانی میں وہ ایمان لائے، لیکن ایمان ان کے لیے سخت آزمائش بنا، اللہ نے ان کی مدد کی، 950 سال بعد جب اللہ نے انہیں اٹھایا تو رہتی دنیا تک قرآن مجید میں اللہ نے ان کا تذکرہ ڈال دیا۔ دوسرا ہم نے فتنہ پڑھا تھا مال کا، دو شخصوں کا ہم نے واقعہ پڑھا تھا، جس کو ایک شخص کو اللہ نے 2 باغ دیے تھے اور ایک کو اللہ نے کچھ نہیں دیا تھا، ٹھیک ہے۔ جس کو اللہ نے مال دیا تھا اس نے تکبر کیا، غرور کیا، اور یہ سوچا کہ مجھے اپنی محنت کے بلبوتے پر ملا ہے، اور چونکہ میں محنت کرتا رہوں گا، نگہبانی کرتا رہوں گا، اور یہ مال ہمیشہ میرے پاس رہے گا۔ دوسرے کے پاس مال نہیں تھا، لیکن وہ تقوی والا انسان تھا، وہ نیک انسان تھا، تو جس کے پاس مال تھا اس کا مال اس کے لیے فتنہ بنا، وہ نیکی کی طرف نہیں آیا۔ اس کے دل میں مال کی محبت تھی، اللہ کی محبت نہیں تھی، اللہ نے وہ مال سیکنڈوں میں تباہ و برباد کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو مال اگر اللہ تعالیٰ دیں تو انسان سمجھے کہ یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ نے دیا ہے، اللہ دے بھی سکتا ہے اور اللہ لے بھی سکتا ہے۔ اللہ نے چاہا تو ہمیں ملا، اس مال پر ہمیں غرور اور تکبر اور نمود و نمائش نہیں کرنی چاہیے۔ وہ فتنہ ہم نے پڑھا۔ تیسرا فتنے کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے کہ علم جو ہے اگر انسان حاصل کرے تو انسان کو علم کیسے حاصل کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور علم حاصل کرتے ہوئے انسان کے اندر کتنی عاجزی ہونی چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام کا ہم واقعہ پڑھیں گے۔ تفسیر میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے تو کسی نے پوچھا ان سے کہ سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں، کیونکہ نبی تھے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے یہ بات کہی، اللہ کو یہ بات اچھی نہیں لگی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ چلیں اب آپ جائیں، اب آپ میرا بندہ خضر، بعض روایات میں آتا ہے کہ شاید وہ فرشتہ تھے، بعض روایات میں آتا ہے شاید وہ نبی تھے، بعض روایات میں آتا ہے وہ انسان تھے، اللہ نے ان کو چنا تھا، ان کو اللہ تعالیٰ نے کچھ الہامی علم دیا ہوا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ آپ جائیں اور جا کر اس ہمارے بندے سے علم حاصل کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے انکار نہیں کیا علم حاصل کرنے سے، حالانکہ نبی تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، اللہ سے کلام کرتے تھے۔ تو وہ واقعہ اب ہم یہاں پر پڑھیں گے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا، اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے اپنے نوجوان ساتھی سے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے یعنی اپنے جو ملازم ساتھ تھا، یعنی اس کا نام آتا ہے یوشع، شاگرد تھا یوشع بن نون، اس سے کہا لا ابرح حتیٰ ابلغ مجمع البحرین، نہیں میں چلتا ہی رہوں گا یہاں تک کہ، نہیں میں ٹلوں گا، لا ابرح حتیٰ ابلغ، یہاں تک کہ میں پہنچ جاؤں مجمع البحرین، دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر، او امضی حقبا، یا کئی برسوں تک مجھے چلنا ہی کیوں نہ پڑے۔ موسیٰ علیہ السلام کا علم حاصل کرنے کا شوق دیکھیے۔ علم ہمیشہ محنت سے آتا ہے، ایسا نہیں کہ ہم آرام سے بیٹھے رہیں، سوتے رہیں، ٹھیک ہے نا، ہم اپنے کمفرٹ زون سے نہ نکلیں اور ہم کہیں ہمیں علم آ جائے، علم ایسے نہیں آتا۔ اب تو ہماری خوش قسمتی الحمدللہ کہ گھروں میں بیٹھے قریب جگہوں سے ہم آرام سے علم حاصل کر لیتے ہیں۔ پہلے دور میں جب دین کا علم حاصل کرنا ہوتا تھا مختلف شہروں کا سفر کرنا پڑتا تھا،
تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ جو ہے سفر کریں، اور سفر کرنے کے بعد آپ دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر پہنچیں، وہاں پر ہمارا ایک بندہ جو ہے آپ کو ملے گا، اور نشانی یہ بتائی کہ آپ مچھلی ساتھ لے کر جائیں، اور مچھلی وہاں پر جب نکل کر آپ کے سامان میں سے ان دو درمیاؤں کے درمیان جب جائے، وہ جگہ ہے وہاں پر ہمارا وہ شخص آپ کو ملے گا۔ موسیٰ علیہ السلام چل پڑے علم حاصل کرنے کے لیے، اور اپنے شاگرد یوشع بن نون سے کہہ رہے ہیں، یعنی تھک گئے ہوں گے نا، کہنے لگے میں سفر کرتا ہی رہوں گا علم حاصل کرنے کے لیے، او امضی حقبا، اگرچہ مجھے کئی سال ہی کیوں نہ لگ جائیں، میں نے علم حاصل کرنا ہے۔ یہ تھا علم حاصل کرنے کا شوق۔ پہلے کہتے تھے نا کہ علم زیور ہے نا، علم جو ہے تسبیح کے دانوں کی طرح، جتنا جوڑتے چلے جائیں، جتنا حاصل کرتے چلے جائیں، اتنا ہی انسان خوبصورت سے خوبصورت ہوتا چلا جاتا ہے، اتنا ہی انسان کو شعور آتا چلا جاتا ہے، اتنا ہی انسان کے اندر سے تاریکی چھٹتی چلی جاتی ہے۔ لیکن اب ہم کہتے ہیں دولت زیور ہے، علم زیور نہیں ہے، اگرچہ حقیقت میں زیور علم ہے، انسان کو خوب سجاتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام چل پڑے، کہنے لگے کہ کئی سال اگرچہ مجھے کیوں نہ چلنا پڑے، میں علم حاصل کرنے کے لیے چلوں گا۔ فلما بلغا مجمع بینہما، پھر جب وہ دونوں پہنچے، یعنی دونوں سے مراد کون؟ یوشع بن نون جو ان کے شاگرد تھے یا ملازم تھے وہ، اور موسیٰ علیہ السلام، جب یہ دونوں پہنچے دو دریاؤں کے ملنے کے مقام پر، نسیا حوتہما فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، تو وہ دونوں بھول گئے مچھلی، اور مچھلی نے اس جگہ پر اپنا راستہ بنایا، دریا میں سارابا، سرنگ کی طرح چلتی ہوئی چلی گئی۔ ٹھیک ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام یہ لوگ اپنی مچھلی بھنی ہوئی لے کر چلے، شاید کھانے کی غرض سے، لیکن اللہ کی مشیت یہ تھی کہ جو مچھلی تھی اس بھنی ہوئی مچھلی کو اللہ نے زندہ کیا۔ ٹھیک ہے، کیونکہ پانی سے باہر نکلتے تو مچھلی آپ کو پتہ ہے ختم ہو جاتی ہے، تو لہذا وہ بھنی ہوئی تھی، اب بھنی ہوئی مچھلی جو تھی وہ زندہ ہوئی، اور وہ اس نے سرنگ بنائی اور دریا میں چلی گئی۔ اچھا، یہ چیز یوشع بن نون نے دیکھی اور موسیٰ علیہ السلام نے نہیں دیکھی۔ موسیٰ علیہ السلام سے یوشع بن نون جو تھے وہ تذکرہ کرنا بھول گئے کہ دیکھیں مچھلی جا رہی ہے۔ فلما جاوزا، پھر جب وہ دونوں وہاں سے آگے نکل گئے، یعنی تھوڑی دیر ریسٹ کیا ہوگا اور پھر اٹھے، پھر آگے چل پڑے، پھر جب وہ دونوں وہاں سے آگے نکل گئے، قال لفتاہ آتنا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی سے کہا کہ لاؤ ہمارے پاس اب ناشتہ لے کر آؤ، لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، یقیناً ہمیں پہنچی ہے ہمارے اس سفر سے تھکاوٹ، یعنی تھکاوٹ ہوئی تو کہنے لگے اب تو بھوک بھی لگی ہے، اب دوبارہ ریسٹ کرتے ہیں، مچھلی لے کر آؤ۔ قال ارأیت اذ اوینا، تو اس نوجوان نے کہا کیا آپ نے دیکھا نہیں، اذ اوینا الی الصخرہ، جب ہم نے ٹھکانہ پکڑا تھا اس چٹان کے پاس، فانی نسیت الحوت، تو میں آپ سے مچھلی کا تذکرہ کرنا بھول گیا، کہ وہ مچھلی تو چل پڑی تھی، نکل گئی تھی سامان میں سے۔ وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ، اور نہیں مجھے بھلائے رکھا مگر شیطان نے کہ میں آپ سے اس کا تذکرہ کروں۔ واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، اور اس نے بنا لیا تھا اپنا راستہ عجیب طرح سے سمندر میں۔ قال ذلک ما کنا نبغی، کہا موسیٰ علیہ السلام نے یہی تو جگہ تھی جس کی ہمیں تلاش تھی، یہی تو ہم نے جانا تھا، بس یہی موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اور ڈانٹا ڈھونٹا کچھ بھی نہیں، کیونکہ اس نے یوشع بن نون نے خود ہی تذکرہ کر دیا کہ مجھے شیطان نے بھلا دیا کہ میں آپ سے تذکرہ کروں۔ جب کوئی اپنی غلطی خود تسلیم کر لے تو پھر کیا ڈانٹنا چاہیے؟ پھر ڈانٹنا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے نا، پھر سست نہیں کہنا چاہیے کہ تم تو بھلکڑ، تم تو ایسے، پھر کچھ بھی نہیں کہنا چاہیے۔ تو جب اس نے خود ہی کہا کہ مجھے شیطان نے تذکرہ کرنے سے بھلا دیا، لہذا پھر کیا تھا، پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہی تو جگہ تھی جس کی ہمیں تلاش تھی، لہذا فرتد علی آثارہما قصصا، پھر وہ دونوں واپس لوٹے اپنے نقش قدم کو دیکھتے ہوئے، یعنی اب انہوں نے بہانے نہیں بنائے، اچھا آپ تو آگے آ گئے ہیں، چلیں پھر کل آئیں گے، اچھا پھر دیکھ لیں گے، اچھا بہت مشکل ہے دوبارہ واپس جانا، انہوں نے بہانے نہیں بنائے کہ اب تھکے ہوئے ہیں، اچھا پھر دیکھیں گے، دوبارہ پیچھے واپس اپنے نقش قدم پر الٹے پاؤں واپس دوبارہ آئے پیچھے۔ فوجدا عبدا من عبادنا، تو اللہ کہہ رہا ہے پایا ہمارے بندے میں سے ایک بندے کو،
جہاں اللہ نے خود کہا نا ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو آتیناہ رحمتا من عندنا، جس کو ہم نے اپنی پاس سے رحمت دی تھی، اور وعلمناہ من لدنا علما، اور سکھایا تھا ہم نے اسے اپنے پاس سے خاص علم۔ قال لہ موسیٰ هل اتبعک، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کیا میں آپ کی صحبت میں رہ سکتا ہوں، علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، اس بات پر کہ آپ مجھے سکھائیں جو اللہ نے آپ کو بھلائی کا علم سکھایا ہے۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام دیکھیں نبی ہیں، کلیم اللہ ہیں، وحی اترتی ہے، لیکن علم حاصل کرنے کا شوق، عاجزی اختیار کرتے ہوئے، صبر اختیار کرتے ہوئے کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو الہامی علم دیا ہے، آپ مجھے کیا وہ علم سکھائیں گے؟ میں علم سیکھنا چاہتا ہوں۔ یعنی زندگی کا کوئی بھی موڑ ہو، کہیں پر بھی کوئی بھی عمر کا یعنی ہماری فیلڈ ہو، ہمیں علم حاصل کرنے سے یعنی یہ نہیں سوچنا چاہیے اب اس عمر میں سیکھیں۔ موسیٰ علیہ السلام سیکھ رہے ہیں، کیونکہ وفوق کل ذی علم علیم، اللہ نے ہر علم والے سے ایک اور علم والا رکھا ہے۔ علم اللہ نے بانٹا ہوا ہے، کسی کو کس بات کی سمجھ ہے، کسی کو کس بات کی سمجھ ہے، لہذا یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ مجھے ہر بات کا پتہ ہے، اب مجھے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کیا میں آپ کی صحبت میں رہ سکتا ہوں؟ کیا آپ مجھے سکھائیں گے وہ باتیں جو آپ کو اللہ نے بھلائی کی باتیں سکھائی ہیں، حکمت و دانائی کی باتیں سکھائی ہیں؟ اجازت لی کہ مجھے کچھ عرصے کے لیے آپ اپنے ساتھ رکھ لیں۔ قال انک لن تستطیع معی صبرا، اب انہوں نے کہا خضر علیہ السلام نے بے شک میرے ساتھ تم رہ کر ہرگز صبر نہیں کر سکتے، ہے نا۔ علم حاصل کرنے کے لیے بہت صبر کرنا پڑتا ہے، کیونکہ سارا علم ایک دن تو نہیں آ جاتا نا۔ بہت سی باتیں انسان کو کچھ سمجھ آتی ہیں، کچھ سمجھ نہیں آتی۔ انسان چاہے کہ ساری باتیں ایک دن سمجھ آ جائیں، تو ایسا نہیں ہوتا۔ خضر علیہ السلام کہہ رہے ہیں آپ میرے ساتھ رہنے میں کیا صبر کر سکتے ہیں؟ یعنی علم حاصل کرنے کے لیے آپ کو صبر کرنا ہوگا، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا ہوگا۔ جو میں کروں آپ نے فضول سوال نہیں کرنے ہوں گے، آپ نے خاموش رہتے ہوئے صرف مجھے آبزرو کرنا ہوگا۔ یہ بات کہی، یعنی یہ شرط لگائی۔ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، وہ خود ہی کہنے لگے تم کیسے صبر کر سکتے ہو اس بات پر جس بات کی تمہیں خبر ہی نہیں ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، تم کیسے صبر کرو گے؟ قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا، موسیٰ علیہ السلام کو تو علم حاصل کرنے کا شوق تھا نا، کہنے لگے ان قریب انشاءاللہ آپ مجھے پائیں گے صبر کرنے والا، اور میں آپ کی کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا، آپ کی بات میں مانوں گا، آپ کو میں بڑا مانوں گا، آپ سے میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں آپ سے سیکھوں گا۔ قال فإن اتبعتنی فلا تسألنی عن شیء، تو کہا اگر تم میرے ساتھ چلنا چاہتے ہو، میری صحبت میں رہنا چاہتے ہو، فلا تسألنی عن شیء، تو مجھ سے سوال کسی بارے میں نہ کرنا، حتی احدث لک منہ ذکرا، یہاں تک کہ میں تمہیں خود اس کے بارے میں بتا نہ دوں۔ خاموش رہنا ہے، صبر کر کے رہنا ہے، حوصلے کے ساتھ رہنا ہے، استقامت کے ساتھ رہنا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کہہ چکے تھے کہ ٹھیک ہے میں صبر کروں گا، اب دونوں چلے، فانطلقا، یعنی خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام، حتیٰ اذا رکبا فی السفینۃ خرقہا، یہاں تک کہ جب وہ دونوں سوار ہونے لگے کشتی میں، خرقہا، تو خضر علیہ السلام نے اس کشتی میں شگاف کر دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کیسے اس بات پر صبر کر سکتے تھے کہ بھئی صحیح سلامت کشتی ہے اور ہم اس میں بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو سب ڈوب جائیں گے، یہ آپ نے کتنی عجیب حرکت کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام بھی تو لوگوں کی خیر خواہی کرنے والے تھے، لوگوں کا احساس کرنے والے تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا، یعنی ان کو پتہ نہیں تھا کہ میں نے علم کیسا حاصل کرنا ہے نا، یہ نہیں پتہ تھا کہ میرا امتحان کیسا ہوگا، لیکن علم حاصل کرنے کا شوق، کہا میں صبر کروں گا۔ تو جب کشتی میں بیٹھے تو خضر علیہ السلام نے کشتی میں کیا کیا، سوراخ کر دیا۔ قال اخرقتها لتغرق اهلها، کہا آپ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا آپ نے اس کشتی کو پھاڑ دیا تاکہ تمام اس کے سوار غرق ہو جائیں، ڈوب جائیں، ہے نا؟ اپنی سمجھداری بتائیے آپ نے کیسا عجیب کام کر دیا۔ لقد جئت شیئا امرا، آپ کیسا عجیب آپ نے کام کیا ہے۔ یعنی زندگی کے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں جو ہماری سمجھ سے باہر ہوتے ہیں، لیکن ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے، صبر سے کام لینا ہوتا ہے، لیکن ہم کرتے نہیں کرتے ہم، جیسے ہاں جیسے موسیٰ علیہ السلام نہیں کر سکے،
ہے نا موسیٰ علیہ السلام، یہی تو اللہ نے ان کو یہ علم سکھانا تھا. وقتی تو کو ملا تھا خالی بہتر نہیں ہے. ہاں، اور ہم کہتے ہیں سمجھدار بن، جیسے موسیٰ علیہ السلام سمجھدار بنے، ہے نا. تو بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں زندگی میں جو ہماری سمجھ سے باہر ہوتے ہیں، لیکن اس وقت بھی کیا کرنا ہوتا ہے، صبر سے کام لینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں چھوٹی تکلیف دیتے ہیں بڑی تکلیف سے بچانے کے لیے. ہم کہتے ہیں نا، کیوں تکلیف آ گئی، گھر بیٹھے رہتے، ایسا نہ کرتے. ہاں، تو اللہ ہم سے بہت محبت کرنے والا ہے، اللہ ہمارا بہت خیال رکھنے والا ہے، اللہ کے ہم علم میں ہیں. اللہ ہمیں چھوٹی تکلیف دیتا ہے بڑی تکلیف سے بچانے کے لیے. ہم کہتے ہیں وہاں نہ جاتے، یہ نہ کھاتے، اس سے بڑی تکلیف آ سکتی تھی، لیکن اللہ چھوٹی تکلیف دیتا ہے کہ میرا بندہ وہاں نہ جائے، بڑی تکلیف سے بچ جائے، کسی بھی بہانے سے یہیں رکا رہے. ہم کہتے ہیں رک کیوں گئے، ایسے حالات کیوں بن گئے. ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے آپ نے یہ بڑا عجیب کام کیا، آپ نے اچھی بھلی کشتی تھی، اس میں سوراخ کیوں کر دیا. اب خضر علیہ السلام کہتے ہیں قال عالم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے کہا نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ صبر کر کے نہیں رہ سکتے. ہمارے پاس بھی تو ابھی بھی صبر کی کمی ہے نا، صبر کی کمی ہے. ہم کہتے ہیں سارا خیر ایک دن مل جائے، جو بھی ملنا ہے، اور اگر ایک دن مل جائے ہم اس کو سنبھال نہیں پائیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام نے، وہ خضر علیہ السلام نے کہا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکتے. قال لا تؤاخذنی بما نسیت، موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ میرا مواخذہ نہ کیجئے، میری پکڑ نہ کیجئے، بما نسیت، میں بھول گیا تھا. یعنی اس کا مطلب یہ کہ ہم بھی بھول سکتے ہیں، کوئی بھی خیر کا کام ہو، ہے نا، جتنے بھی سمجھدار بنے ہم، جب سمجھداری دکھانے کا وقت ہوگا ہو سکتا ہے ہم بھی بھول جائیں، اس وقت ہم سمجھداری سے کام نہ لیں. لیکن جب کوئی یاد دلائے تو ہم یہ کہیں آپ مجھے یاد نہ دلائیں، میں خود بہت سمجھدار ہوں. ایسا نہیں، ہم بھول سکتے ہیں، کمی بیشی ہو سکتی ہے، اوپر نیچے معاملات ہو سکتے ہیں، اپنے ہم وعدوں سے پھر سکتے ہیں، لیکن جیسے ہی کوئی یاد دلائے ہمیں پھر پلٹ آنا چاہیے. ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے ہم ایسے ہیں اور ایسے ہی رہیں گے، ایسا نہیں کہنا چاہیے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ میری پکڑ نہ کریں اس بات پر جو میں بھول گیا، وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي يُسْرًا، اور نہ ہی میرے معاملے میں زیادہ سختی نہ کریں، یعنی مجھے اور موقع دیں. موسیٰ علیہ السلام کی علم حاصل کرنے کی تڑپ دیکھیے، حالانکہ نبی ہیں، اللہ وحی اتار رہا ہے. تو ہم بھی اللہ سے دعائیں کریں یا اللہ ہمارے اندر بھی ایسا ایمان آئے جو علم حاصل کرنے کے لیے جو بھی مشکلات آئیں ہمارے قدم ڈگمگائیں نہیں، ہم مضبوطی سے جمے رہیں. مشکلات تو آتی ہیں علم حاصل کرتے ہوئے، کبھی گھر والے روک رہے ہیں، کبھی بچوں کی طرف سے کوئی پرابلم، کبھی اپنی کوئی طبیعت خراب، کبھی کوئی ضروری کام، تو اللہ سے دعائیں مانگنی یا اللہ علم حاصل کرنے کی تڑپ ہے، معاملات کو صحیح سیدھا تو ہی رکھنا، تب بھی ہم علم حاصل کر سکتے ہیں. جب تک دل میں ایمان ہوگا، تڑپ ہوگی، تبھی ہم علم حاصل کرتے ہوئے مشکلات کو مینج کریں گے، ورنہ مینج کیے بغیر علم حاصل انسان کر ہی نہیں سکتا. مینج تو کرنا پڑے گا، کبھی بہت سردی ہے، کبھی بہت گرمی ہے، کبھی حالات کیسے ہیں، لیکن اس کو بھی ضروری سمجھنا ہے، جیسے ہم اور کاموں کو ضروری سمجھتے ہوئے ٹائم نکالتے ہیں کہ نہیں نکالتے. اب موسیٰ علیہ السلام کی علم حاصل کرنے کی تڑپ، یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ نے بھیجا تھا، بس میں نے ان سے سیکھنے کے لیے گیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں آپ نہیں رہ سکتے میرے ساتھ. کہا موسیٰ علیہ السلام نے آپ میری پکڑ نہ کریں اس بات پر جو میں بھول گیا، اور زیادہ میرے معاملے میں سختی نہ کریں، مجھے دوبارہ موقع دیں. فانطلقا، اب پھر دونوں چلے، حتیٰ اذا لقیا غلاما فقتلہ. اب خضر علیہ السلام کی ملاقات، ان دونوں کی ملاقات ایک لڑکے سے ہوئی، تو خضر علیہ السلام نے اب اس لڑکے کو قتل کر دیا. اب موسیٰ علیہ السلام پھر کیا اس بات پر چپ رہ سکتے تھے؟ قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا آپ نے قتل کر دیا ایک معصوم جان کو بغیر کسی جان کے بدلے میں، ایسے ہی آپ نے اس جان کو قتل کر دیا. تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ دیکھا آپ پھر بول پڑے. تو انسانی عقل جو ہے نا وہ اللہ کی حکمتوں کو نہیں سمجھ سکتی، حقیقت میں واقع نہیں سمجھ سکتی.
مشکل حالات میں جو ہے نا انسان کو صبر کے ساتھ اللہ سے اچھے دنوں کی امید رکھنی چاہیے۔ مشکل معاملات تو آئیں گے، مشکل حالات تو آئیں گے، لیکن انسان کو اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اچھی دنوں کی انسان کو امید رکھنی چاہیے۔ پھر کہتے ہیں لقد جئت شیئا نکرا، آپ نے یہ بہت نامعقول حرکت کی ہے نا۔ اب اور سخت لفظ کہا، آپ نے یہ کیسی عجیب حرکت کر لی کہ آپ نے ایک بچے کو قتل کر دیا۔ ہوتا ہے نا بعض دفعہ انسانوں کے چھوٹے بچے فوت ہو جاتے ہیں، ماں باپ کو بڑا دکھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس واقعے سے ہم سمجھیں گے کہ جن کے چھوٹے بچے فوت ہو جائیں اس میں بھی اللہ کی مصلحت ہوتی ہے نا۔ کہتے ہیں کیوں چھوٹے بچے فوت ہو گئے، ان کا کیا قصور تھا؟ تو اس میں ہم پڑھیں گے کہ کیا مصلحت تھی کہ خضر علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ اس بچے کو قتل کر دو۔ قال علم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، خضر علیہ السلام نے کہا میں نے کہا نہیں تھا کہ تم ہرگز صبر نہیں کر سکتے۔ یعنی خضر علیہ السلام نے پہلی غلطی پہ نہیں پکڑا، کہا چلو ٹھیک ہے موقع دیا، اب دوسری غلطی پہ پھر کہا کہ آپ ہرگز صبر نہیں کر سکتے۔ تو اب پھر موسیٰ علیہ السلام خود ہی کہتے ہیں قال ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی، اگر آپ سے میں دوبارہ سوال کروں کسی چیز کے بارے میں تو پھر آپ مجھے اپنی صحبت میں نہ رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ 2 دفعہ چانس کے بعد پھر خود ہی کہا اگر میں پھر سوال کروں تو پھر آپ جو ہے مجھے صحبت میں نہ رکھیے گا۔ یہ اس لیے کہا کہ دوبارہ ایک اور موقع دے دیں، علم حاصل کرنے کی تڑپ، شوق، ٹھیک ہے نا۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آتا تھا کہ بھئی یہ کیا عجیب غریب حرکتیں کر رہے ہیں، جیسے ہمیں مصلحتیں سمجھ نہیں آتی۔ بظاہر معاملات میں اللہ کی حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں، وہ پوشیدہ ہوتی ہیں، ہم تو بظاہر معاملات دیکھ رہے ہوتے ہیں نا۔ ہائے بیچاری کا جوان خامن فوت ہو گیا، ہو سکتا ہے وہ زندہ رہے اور اس کی زیادہ زندگی اجیرن ہو جائے۔ تو ظاہر معاملات میں اللہ کی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ کہا کہ ایک دفعہ پھر مجھے موقع دیں، مجھے اپنے ساتھ رکھ لیں۔ قد بلغت من لدنی عذرا، اگر میں نے پھر دوبارہ ایسا کیا تو پھر ایک آپ عذر، معقول عذر کو آپ جو ہے پہنچیں گے، یعنی پھر آپ مجھے الگ کر لیجئے گا۔ فانطلقا، آپ پھر جب دونوں پھر چل پڑے، حتیٰ اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلہا، یہاں تک کہ یہ پہنچے ایک بستی والوں کے پاس، انہوں نے ان کے اہل والوں سے کھانا مانگا۔ ظاہر ہے مسافر تھے، بھوکے تھے، اتنا آپ سفر کر کے آ رہے ہیں، اب بھوک لگنا شروع ہو گئی۔ ایسا تو نہیں تھا جیسے اب جگہ جگہ اب ہوٹل ہوتے ہیں، اس طرح کے حالات نہیں تھے۔ ہوتا یہی تھا کہ جس علاقے میں بھی جاتے تھے وہ علاقے والے کوئی گھر والا مہمان نوازی کرتا تھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اور خضر علیہ السلام نے ان کو کہا کہ ہم مسافر ہیں، ہم بھوکے ہیں، ہمیں کھانا کھلا دیں۔ فَأَبَوْا، انہوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا، أَن يُضَيِّفُوهُمَا، کہ وہ ان دونوں کی مہمان نوازی کریں، انہوں نے انکار کر دیا۔ فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَا، تو پایا وہاں پر انہوں نے ایک دیوار کہ وہ گرنے والی تھی، خضر علیہ السلام نے اسے سیدھا کر دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو پھر یہ بات بڑی عجیب لگی کہ بھئی یہ کیا کیا، انہوں نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا اور آپ نے ان کا کام کر دیا بغیر اجرت کے۔ آپ اجرت لے سکتے تھے ان سے، ہے نا، آپ پیسہ لے سکتے تھے ان سے، آپ نے پیسہ ہی نہیں لیا، آپ نے بغیر معاوضے کے ان کی دیوار سیدھی کر دی جو کہ ٹیڑھی ہو کر گر رہی تھی۔ قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس پر اجرت لے سکتے تھے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کی بے بسی موسیٰ علیہ السلام کے جستجو، ہاں بے بسی۔ قال هذا فراق بینی و بینک، کہا اب یہ وقت آ گیا ہے، میری اور تیری جدائی کے درمیان کا وقت آ گیا ہے۔ یعنی استاد اور شاگرد کے درمیان اصول و ضوابط طے ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جو بھی بات طے ہو دونوں پھر اس بات کو پورا کریں۔ تو اگرچہ استاد تھے خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام شاگرد تھے، لیکن شاگرد ہونے کے باوجود اب انہوں نے کہا کہ جتنی بھی تڑپ ہے، جتنی بھی جستجو ہے، لیکن میں ان کی بات نہیں مان رہا، مجھ سے رہا ہی نہیں جاتا، میرے اندر اب اتنا صبر ہے ہی نہیں، ابھی میرے اندر اتنی حکمت ہے ہی نہیں۔
تو کہنے لگے جب انہوں نے کہا کہ اب وقت آ گیا میرے اور تیرے درمیان جدائی کا، اور پھر کہا سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، ان قریب اب میں تجھے بتاؤں گا ان باتوں کی تعویل جس پر تو صبر نہیں کر سکا۔ ہو سکتا ہے نا، ہوتا ہے نا بعض دفعہ ایسا کہ ہمارا کسی کے ساتھ بنتی نہیں ہے، معاملات اچھے نہیں چلتے، ٹھیک ہے نا، گڑبڑ ہونے لگتی ہے، تو پھر اس وقت جب ہم الگ ہونے لگیں تو دوسرے کو بات کلیئر ضرور کریں کہ یہ معاملات تھے، اس وجہ سے میں پیچھے ہٹ رہی ہوں، یہ وجوہات تھی، ہے نا، یہ وجوہات تھیں، یہ باتیں تھیں۔ انسان کو باتیں کلیئر کر دینی چاہیے تاکہ دل میں بدگمانی نہ رہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو باتیں کلیئر کی تاکہ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بدگمانی نہ رہے کہ صرف ایک صبر نہ کرنے پر یہ کیسا میں علم حاصل کرتا ان سے، ہے نا، صبر نہ کرنے پر، چپ رہنے کا انہوں نے مجھے کہا تو میں کیسے علم حاصل کرتا، چپ نہ رہنے پر انہوں نے مجھے الگ کر دیا۔ کہا اب میں تمہیں بتاتا ہوں جن باتوں پر تم صبر نہیں کر سکے۔ لہذا ہمیں بھی جب یعنی ایسا لگے کہ دوسرے کو ہم سے بدگمانی ہو رہی ہے یا دوسرے کے ذہن میں ہمارے بارے میں کوئی بھی غلط باتیں آ رہی ہوں گی تو پھر کیا کرے انسان، بات کلیئر کرے۔ اس وقت آپ کو سلام کیوں نہیں کر سکے، اس وقت آپ کا فون کیوں نہیں اٹھا سکے، اس وقت ہم آپ سے ملنے کیوں نہیں آ سکے، کیا وجوہات تھیں، تاکہ اگلے کے ذہن سے بھی بدگمانیاں ختم ہو جائیں، معاملات صحیح رہیں۔ ہوتا ہے نا شیطان چھوٹی سی بات کو بہت بڑا پہاڑ کی طرح بات بنا دیتا ہے اور پھر کڑیاں بھی ملانا شروع کر دیتا ہے، اچھا یوں ایسا ہوا، یوں ایسا ہوا، اچھا اس وجہ سے وہ لوگ برے ہیں۔ اب خضر علیہ السلام کہہ رہے ہیں جن باتوں پر آپ صبر نہیں کر سکے اب میں آپ کو وہ باتیں کلیئر کرتا ہوں۔ اما السفینہ، اچھا یہ غیب نہیں جانتے تھے، اللہ ان کے دل میں الہام اللہ تعالیٰ نے کیا تھا کہ یہ کام ایسے کرو۔ ہمارے بھی تو ذہن میں کبھی آتا نا کہ ہم اس کی مدد کریں، اور وہ لوگ کہتے ہیں ایسا لگا جیسے یہ فرشتے بن کر آئے ہوں۔ اللہ دل میں الہام ڈالتا ہے، ہمارے ذہن میں بھی خیال آتا ہے نا، اچھا اس کو فون کر کے اس کی طبیعت پوچھیں، پتہ نہیں کیا ہوا، آئے نہیں، خیریت ہو۔ اور وہ بھی کہتے ہیں ہم بھی سوچ رہے تھے کہ یہ پتہ نہیں ہمیں پوچھتے بھی ہیں کہ نہیں پوچھتے، ہے نا، باتیں مل جاتی ہیں۔ اللہ دل میں الہام کرتا ہے بشرطے کہ ہم نیک ہوں، بشرطے کہ ہماری اللہ سے دوستی ہو، بشرطے کہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہو، اللہ کے ہم دوست ہوں، ہم شیطان کے دوست نہ ہوں۔ تو اب خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ اچھا میں اب آپ کو بتاتا ہوں۔ اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر، جہاں تک اس کشتی کا معاملہ ہے، کشتی میں سوراخ کیا تھا نا موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کیا سواریوں کے لیے آپ نے کشتی خراب کر دی، کہا وہ جو کشتی کا معاملہ ہے فکانت لمساکین، وہ غریب لوگوں کی تھی، یعملون فی البحر، جو کہ اس دریا میں محنت کرتے تھے، فاردت ان اعیبها وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا، تو میں نے چاہا کہ اس میں عیب کر دوں، اور کیونکہ اس کے پیچھے ایک بادشاہ آ رہا تھا اور وہ سرکشی کر کے زبردستی اس کشتی کو لے لیتا، اگر یہ کشتی صحیح ہوتی۔ اس وقت عیب ڈال دیا نا، بعد میں انہوں نے صحیح کروا لیا ہوگا، لیکن اللہ نے حالات ایسے بنائے کہ بادشاہ نے دیکھا تو اس کشتی میں سوراخ ہے اور بادشاہ نے وہ کشتی چھوڑ دی۔ رونے پیٹنے بیٹھ جائے انسان کہ یہ ہوا کیوں سوراخ، ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا۔ اللہ کے معاملات دیکھیے، ایک ہے نا کہ ہم تدبیریں کرتے ہیں اور ایک اللہ کی بھی تدبیر ہوتی ہے۔ اللہ کی تدبیریں ہم سے زیادہ بہتر ہیں، اللہ دور کی سوچتا ہے، ہم صرف قریب کی بظاہر کی سوچتے ہیں۔ بڑا اس واقعے میں ہمیں سبق ملتا ہے، ہماری زندگی میں جو اتار چڑھاؤ آتے ہیں وہ کیوں آتے ہیں؟ اللہ نے ہمارے معاملات کو سنبھالا ہوا ہوتا ہے، ہمارے پاس اتنی سمجھ نہیں جتنا اللہ بہترین احکم الحاکمین ہے، بہترین تدبیریں کرنے والا، بہترین فیصلے کرنے والا۔ کہا کہ وہ کشتی میں میں نے سوراخ اس لیے کیا کہ وہ غریب لوگ تھے، کشتی ان کے پاس رہ جائے، بادشاہ لے نہ لے، ان سے چھین نہ لے، اس کو عیب دار کیا، اور عیب دار ہونے کی وجہ سے جب بادشاہ پیچھے سے آیا اس نے دیکھا اس میں عیب ہے، اس نے چھوڑ دی۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ، اور جو لڑکا جس کو لڑکے کو قتل کیا تھا، فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، اس کے والدین مومن تھے، نیک تھے، فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا، تو ہمیں ڈر ہوا اس بات کا، ہمیں اندیشہ ہوا اس بات کا، أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، کہ وہ ان دونوں والدین کو مبتلا نہ کر دے سرکشی میں اور کفر میں۔ دیکھا اللہ نیک ماں باپ کو بچے کی صورت میں آزما رہا ہے، بچے کو لے لیا، آزمائش ہے نا،
ہم کہتے کیوں بچہ لیا، بچے کا کیا قصور تھا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، ہوا کیوں؟ اس ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے، اتنا پیسہ لگا دیتے، بھاگ دوڑ کرتے، کچھ کرتے۔ اللہ کی پلاننگ ہوتی ہے، اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اللہ نے وہ بچہ اس لیے لیا کہ وہ بچہ بڑا ہو کر نافرمان بنتا، سرکش بنتا، اور والدین کے لیے پریشانی ہوتی۔ وہ اولاد، ہم کہتے ہیں نا بیٹا ہوا کیوں نہیں، بیٹا ہونا چاہیے تھا، پہلا تو بیٹا ہوتا۔ اللہ سے ہم ٹکر لیتے ہیں، اللہ کو پتہ ہے جو ہمارے حق میں بہتر ہے۔ ہم کہتے ہیں بیٹیاں ہوئی کیوں، ہونی نہیں چاہیے، ان کا ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ نے جو بہتر سمجھا وہ اللہ نے دیا۔ تو وہ اللہ نے بتایا کہ اما الغلام، وہ جو لڑکا تھا نا، وہ بیٹا تھا، والدین کے لیے نافرمان اولاد بنتا، جس کی وجہ سے ماں باپ اگلے بڑھاپا پریشانی میں گزارتے۔ چھوٹی تکلیف دی اللہ نے، بچپن میں ہی بچے کو لے لیا، ٹھیک ہے نا۔ حادثہ جیسے ہو جاتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو گئے، ٹھیک ہے نا، کوئی اچانک کوئی بیماری لگی اور انسان کہتا ہے پہلے تو ٹھیک ٹھاک تھے، پتہ نہیں ایسے کیوں ہو گیا ہم پر، اتنے یعنی پتہ نہیں کیوں اتنے مشکل دن کیوں آ گئے۔ اللہ چھوٹی تکلیف دے کر بڑی تکلیفوں سے بچاتا ہے، بڑی پریشانیوں سے بچاتا ہے۔ یہ چھوٹی تکلیف اللہ نے والدین کو دی، اگر وہ بچہ بڑا ہوتا ماں باپ کے لیے تکلیف کا ذریعہ زیادہ بنتا، ماں باپ کو بھی نیکی پر نہ رہنے دیتا، خود بھی سرکشی کرتا، نافرمانی کرتا، اور ماں باپ بھی ہو سکتا نافرمانی اور سرکشی کر لیتے۔ اللہ نے یہ فیصلہ کیا کہ اس لڑکے کو قتل کروا دیا جائے، اس لڑکے کو ختم کروا دیا جائے۔ ایسے نقصان چھوٹے موٹے ہمارے بھی تو ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ آگے پھر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا، پھر ہم نے چاہا کہ ان دونوں کو بدلے میں دے دے ان کا رب اس سے بہتر اولاد۔ والدین نیک تھے نا، بہتر اولاد دیں جو کہ پاکیزگی میں بھی، زکوٰۃ و اقرب الرحمٰ، اور قریب تر ہوں شفقت میں بھی، یعنی بڑھاپے میں وہ نیک اولاد اپنے والدین کا خیال رکھے، چاہے بیٹیاں ہوں، ٹھیک ہے، چاہے پھر بڑھاپے میں بڑی دیر بعد اولاد ملے۔ اللہ کا فیصلہ تھا کہ اس لڑکے کو قتل کروایا جائے، اور پھر اس کے بعد ان کو اور بعد میں بچے دیے جائیں جو بچے نیک بچے ہیں۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ، اور وہ جو دیوار والا معاملہ ہے، یعنی وہ جو خضر علیہ السلام نے دیوار ٹیڑھی ہو رہی تھی اور انہوں نے کھانا نہیں کھلایا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس پر اجرت لیتے، تو وہ کہنے لگے جو وہ میں نے دیوار، اگر اجرت والی بات کرتے ہو سکتا ہے وہ کہتے دیوار ہی نہ صحیح کرے، ہے نا، لیکن انہوں نے اللہ نے ان کو الہام کیا کہ اس دیوار کو سیدھا کر دو، اجرت والے معاملے میں پڑو ہی نہیں، کیونکہ یہ لوگ اتنے خوش اخلاق خوش مزاج نہیں ہیں۔ جب انہوں نے مہمان نوازی نہیں کی، ہو سکتا ہے وہ کہتے کہ نہیں دیوار کو ہاتھ ہی نہ لگاؤ، تو خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ الہام کیا کہ اس دیوار کو ویسے ہی سیدھا کر دو، اور موسیٰ علیہ السلام نے اس پر اعتراض کیا کہ اجرت کیوں نہیں لی۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، اور وہ جو دیوار تھی وہ جو یتیم لڑکوں کی تھی، اس شہر میں دو یتیم لڑکے رہتے تھے، وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اس دیوار کے نیچے ان دونوں کے لیے ان کے والدین نے خزانہ چھپا کر رکھا ہوا تھا، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان دونوں کے والدین نیک تھے، یعنی والدین نیک تھے۔ جب آخری وقت آیا تو انہوں نے سوچا کہ ہمارے بچے چھوٹے ہیں، تو پھر انہوں نے کیا کیا، اس مال کو، جمع پونجی کو اس دیوار کے نیچے جو ہے محفوظ کر دیا۔ اللہ نے جو ہے اب وہ دیوار ہلنے لگی، گرنے لگی، تو اللہ تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کو الہام کیا کہ اس دیوار کو سیدھا کر دو، تاکہ جب بچے بڑے ہوں تو پھر آرام سے جو ہے یہاں سے مال نکال لیں۔ یعنی ماں باپ کی نیکی کا اثر اولاد تک پہنچتا ہے، اگر والدین ان کے لیکن نیک تھے، والدین نیک تھے، اگر والدین نیک ہیں ان کی نیکی کا اثر اولاد پر پڑتا ہے، اگرچہ زندہ ہوں یا نہ زندہ ہوں، ہے نا۔ ہماری کتنی چاہت ہوتی ہے کہ ہمارے بچے بھی نیک بنیں۔ پہلے کیا شرط ہے؟ پہلے والدین نے نیک بننا ہے، پھر اس کے بعد پھر اولاد نیک بنے گی۔ اسماعیل علیہ السلام کو ہم دیکھتے ہیں نا، ماں کے پاس پلے ہیں، نیک بنے ہیں، باپ بھی نیک، ماں بھی نیک، ماں بھی گلے شکوے کرنے والی نہیں تھی حضرت ہاجرہ۔ ابراہیم علیہ السلام بھی نیکی کرنے والے تھے۔ اسماعیل علیہ السلام کی کیسی بہترین تربیت ہوئی کہ جب باپ نے کہا کہ اے بیٹے میں دیکھ رہا ہوں، میں تجھے خواب میں دیکھ رہا ہوں، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، ابا جان کریے، ستجدنی انشاءاللہ صابرا، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ پہلے والدین نے نیک بننا ہے۔
آپ کو پتہ ہے بچہ نا، چھوٹا سا بچہ ماں باپ کے لمس کو بھی پہچانتا ہے. اگر ہم مسکراتے ہیں تو بچہ بھی مسکراتا ہے. اگر ہم خوفناک سی شکل بنائیں تو بچے کو کچھ بھی نہ کہے، کوئی لینگویج نہیں سمجھتا، بچہ رونے لگتا ہے. تو وہ بچہ کیا والدین کو بچپن سے نہیں آبزرو کر رہا ہوتا، سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے. ہم خود نیک نہیں بنتے لیکن چاہت ہے بچے نیک بن جائیں. اس کے لیے پھر کیا کرتے ہیں، بچوں کو حفظ کروا دیتے ہیں. بس ہم نے بچوں کو حفظ کروا دیا، اب ہم بچوں کو لینے جا رہے ہیں، بچوں کو لے کر آ رہے ہیں، حفظ کروا رہے ہیں. ہم خود بیٹھے مووی ڈرامے دیکھ رہے ہو، تم نے نہیں دیکھنا ہے نا، تم نے نہیں دیکھنا. ہم ہر فنکشن پہ جا رہے ہیں، تم بیٹھ کے سبق یاد کرو. ایسے بچے ہے نا، ہاں ایسے بچے پھر باغی بن جاتے ہیں، ہے نا. پھر ہم کہتے ہیں حفظ کروانا ہی نہیں ہے. حفظ والے بچے تو بڑے نافرمان نکلتے ہیں، بڑے سرکش نکلتے ہیں. ہم دیکھتے نہیں کہ ہم بچوں کے ساتھ ہم خود کیا کرتے ہیں. ہم خود جھوٹ بولتے رہتے ہیں، ہم جھوٹ دھوکے دیتے رہتے ہیں، ہے نا. ہم خود کسی کے حقوق پورے نہیں کرتے. نانی دادی کیا مصیبت، اور ہم کہتے جب ہم بڑھاپے کو پہنچے ہمارے بچے ہمارے فرما بردار بنے. کیا وہ آبزرو نہیں کر رہے ہوتے، کیا وہ سیکھ نہیں رہے ہوتے. مجھے نا اس کلاس میں نے خاتون نے بتایا، کہنے لگی ہمارے رشتے کی پھپھو تھی، کہنے لگی ان کا ایک بیٹا تھا، ٹھیک ہے، ان کو نا کینسر ہو گیا. تو کہنی بہو نے کہا کہ ان کو گیراج میں رکھو. کہنی جب گیراج میں رکھا تو بیٹا پھر بھی ماں کے پاس جا کر بیٹھتا تھا، ماں اس کے اوپر نا ہاتھ پھیرتی تھی پیار سے، لیکن ماں بھی روتی تھی اور بیٹا بھی روتا تھا کہ بہو کی مرضی نہیں ہے، اب کیسے گھر کے اندر لے کے جا سکتے ہیں. آخر انتقال تو ہونا ہی ہوتا ہے نا، کب تک بوڑھے لوگ رہتے ہیں. جب وہ فوت ہو گئیں، وہ کہنے لگی ہم نے آنکھوں سے دیکھا وہی بہو کی وہی جگہ بنی، بچوں نے وہی نکالا. کہنی اس کا تو بیٹا پھر بیٹھ جاتا تھا، اس کے بچے بیٹھتے بھی نہیں تھے، ان کے دل اس سے زیادہ سخت ہو چکے تھے. جب والدین نیک ہوں اولاد ضرور نیک بنتی ہے. کہتے ہیں والدین جڑ ہیں، جڑ کا اثر کونپلوں میں ٹہنیوں میں ضرور آتا ہے. تو ویسے بھی یہ ایک پریکٹیکل ورک ہے نا، جیسے ہم کرتے ہیں کچھ مجھے نہیں سمجھ آتی، جب جی آپ پریکٹیکل کرتے ہو تو آپ ہاں کو اس چیز کی سمجھ آتی ہے. جی وہ بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو دیکھیں گے وہ کریں گے. 90 پہ ایک نظر پڑی تھی، کس ہاتھ دے ہاں اس ہاتھ دے جی جو بڑوں کی وہی. تو یہ تو معاملہ چاہت ہے ہمارے بچے نیک بن جائیں، ہماری چاہت ہے کہ ہمارے بچے ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنیں. اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، بچوں کو زیادہ کمفرٹ زون، بہترین موبائل دے رہے ہیں، بہترین گاڑیاں دے رہے ہیں، بہترین ایجوکیشن میں بھیج رہے ہیں، بہترین ادارے ہیں، بہترین لباس پہنا رہے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو پتہ چل رہا ہے کہ ہم ان کے لیے کتنا کچھ کر رہے ہیں. اور پھر ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے بچے بڑھاپے میں ہمارا خیال رکھیں گے. ان چیزوں سے خیال نہیں رکھیں گے، بلکہ اور خود غرض ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ایک گھر بنایا، سب بچوں کو تو الگ الگ گھر دیتے، کچھ تھوڑی سی اور محنت کر لیتے. بلکہ وہ یہ کہ تھوڑی سی اور محنت کر لیتے، خود نہیں کرتے، خود نہیں کرتے. یہ ہمیں اس وقت سمجھ نہیں آتی. محبت ہوتی ہے نا اپنی اولاد سے، بہت محبت ہوتی ہے. ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے ہل کے پانی نہ پئیں، ہمارے بچے ہل کے خود پانی نہ پئیں. ہم کہتے ہیں پیسہ کس کام کا، ہم ملازم رکھ دیتے ہیں. بچے ہلیں نہیں، بچے کوئی تکلیف نہ اٹھائیں، ہے نا. ہم ملازم رکھتے ہیں، ہمارے بچے بیگ نہ اٹھائیں، ملازم بیگ اٹھائیں گے. اب وہ بچے کیا کرتے ہوئے جاتے ہیں، اس کو چھیڑ، اس کو چھیڑ، یہ توڑ پھوڑ کا. بیگ تو انہوں نے اٹھانے نہیں ہے نا، وہ ملازم بیگ اٹھا کے جا رہے ہیں. زیادہ سے زیادہ اگر ملازم نہیں تو ہم بچوں سے کہتے ہیں جیسے ہی چھٹی، چلو بیگ ہمیں دو. ماں نے ادھر 2 بیگ ڈالے ہوئے، ادھر 3 بیگ ڈالے ہوئے، اور بچے ویسے چل رہے ہیں. محبت ہے نا ہماری، کر لیں محبت، ٹھیک ہے، اللہ منع نہیں کرتا، لیکن نیک بنے والدین. جب نیک بنیں گے، حقوق پورے کریں گے، اللہ کے حقوق پورے کریں گے، اولاد آبزرو کر رہی ہوتی ہے، اولاد دیکھ رہی ہوتی ہے، اولاد پھر ویسا کا ویسا کرتی ہے. اوپر نیچے ہو سکتا ہے، لیکن کوئی تو بچہ نیک نکلے گا نا. اگر ہم خود نیک بنیں گے، ہمارے اندر چاہت ہوگی نیک بننے کی. اگر ہمارے دلوں میں مال کی محبت، دنیا کی محبت، غافل ہم اپنے رب سے رہیں گے، ہمارے بچے بھی غافل رہیں گے. اب تو اتنی میٹیریل چیزیں آ گئی ہیں، اتنی چیزیں آ گئی، ان کے ساتھ وقت گزر جاتا ہے. کوئی چاہتا نہیں کہ پاس بیٹھے. جاتے ہیں آپ جائیں،
ماں باپ بڑے خوش ہوتے ہیں، ہمارے بچے تنگ نہیں کرتے، ہمارے ساتھ چلتے نہیں ہیں۔ وہ مصیبت گھر میں جو انہیں آپ لا کر چیز دے دی، وہ کہتے ہیں آپ جائیں، انہیں ان چیزوں میں مزہ آتا ہے۔ شیطان نے نا لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ، میں ضرور ان کی اولادوں کو اپنے قابو میں کر لوں گا۔ قابو میں کر لیا، اور ہمیں لگتا ہے ہمارے بچے بڑے آرام سے پرسکون بیٹھے ہوئے، بڑی اچھی ان کی صحتیں بن رہی ہیں، صحتیں برباد ہو رہی ہیں، ذہن ان کے تباہ ہو رہے ہیں۔ یہ ہمارے فرما بردار کبھی نہیں بنیں گے جب تک کہ ہم ان کو اللہ کا فرما بردار نہیں بنائیں گے۔ محنت کی عادت ڈالیں، اٹھیں، مشکل وقت بھی ہے، گرمی بھی ہے، سردی بھی ہے، نماز کے لیے اٹھیں، دوسرے کا خیال رکھیں۔ لنچ نہیں، بچہ آپ بچوں سے کہیں شیئر کریں، ہم کہتے نہیں کسی کو دینا نہیں ہے، خود کھانا۔ بچپن سے خود غرضی سکھاتے ہیں، دیا کیوں، تم بھوکے رہ گئے، کچھ نہیں ہوتا، کوئی نہیں مرتے بچے، گھر آئیں پھر کھلا دیں۔ اللہ رزق دے رہے ہیں نا، بچوں کی تربیت کریں کہ احساس کرنا ہے، خیال رکھنا ہے، مل بانٹ کے رہنا ہے۔ تو یہاں پر اللہ نے تذکرہ کیا کہ وہ جو یتیم بچے تھے، والدین نیک تھے، آج نیکی کریں گے تو اس نیکی کا اثر اولاد پر پڑے گا، کل کو وہ ریٹرن میں ہمیں دیں گے۔ آج ہم نے نیکیوں کی فکر کرنی ہے، خود نیکیوں کی فکر کرنی ہے، تو بچے بھی دیکھیں گے والدین نیکی کر رہے ہیں، خیال رکھ رہے ہیں، دوسروں کا احساس کر رہے ہیں، مدد کر رہے ہیں، قربانی دے رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن کے لیے ٹائم نکال رہے ہیں، تکلیف بھی ہے، بیمار بھی ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، بچے بھی رکھیں گے۔ جوان ہوتے ہیں بچے، والدین محبت میں کہتے ہیں نہیں تم روزہ نہ رکھو، کوئی بات نہیں، بچے اور آسانی کی طرف جاتے چلے جاتے ہیں، بچے اور آسانی کی طرف جاتے چلے جاتے ہیں۔ بچے کہتے ہیں ہم قدم زمین پر نہ رکھیں، گاڑیاں کھڑی ہوئی ہوں، ہم کیوں چل کر جائیں؟ پھر وہ کیا ہماری خدمت کریں گے، ہمیں اٹھائے پھریں گے؟ نہیں۔ اولڈ ہاؤس بنتے جا رہے ہیں، یقین مانے جب میں نے بحریہ ٹاؤن میں دیکھا، دکھ کا مقام ہے۔ والدین ہمارے لیے جنت ہیں، لیکن ہم جنت کو جنت سمجھتے ہی نہیں ہیں، ہم دنیا کو جنت سمجھ رہے ہیں، ہم گھروں کو جنت سمجھ رہے ہیں۔ یہ گھر جنت نہیں ہے۔ آپ یقین مانیں جتنی بھی اولاد کو کامیابیاں مل رہی ہوتی نا، والدین کی دعاؤں کی وجہ سے مل رہی ہوتی۔ اولاد سمجھتی ہماری محنت، ہماری قابلیت، ہمارا پیسہ کچھ بھی نہیں، والدین کی دعائیں ہوتی ہیں۔ جتنی بھی والدین بوڑھے ہوتے چلے جاتے ہیں، وہ ریٹرن میں نہیں دے سکتے، لیکن دعائیں دے رہے ہوتے ہیں۔ اتنے دل سے کوئی بھی آپ کو دعا دے ہی نہیں سکتا، لیکن یہ بچپن میں اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہوتی ہے۔ تو لہذا والدین بنیاد ہیں، جڑیں اولاد ہیں، جیسی جڑ ہوگی ویسی بنیادیں، ویسی کونپلیں نکلیں گی، ویسی ٹہنیاں، ویسی شاخ بنے گی، ویسی شاخ سے خوشبو آئے گی۔ ہم کہیں گے نا بچے تمہیں کیا پڑی تھی، تم کیوں چلے گئے، تم کیوں ایسے کرتے ہو، تمہیں بڑا شوق ہے کام کرنے کا، نہ کہا کریں بچوں کو۔ ویسے ہی ہم اتنے مادہ پرست بن چکے ہیں، تھوڑا سا بھی بچوں کو احساس ہوتا ہے تو اچھی بات، تم نے کیوں اٹھ کے پانی پلایا، یعنی اس سے کوئی عزت میں کمی آ جاتی ہے انسان کی۔ یہ ہم بچوں کو سکھا رہے ہوتے ہیں، بیٹھے رہو تم، پرواہ بھی نہ کرو۔ بچے پھر ہماری بھی پرواہ نہیں کریں گے، نہیں کریں گے۔ آج ہمارے اندر طاقت ہے، آج ہمارے اندر ہمت ہے، ہمیشہ نہیں رہے گی، کمزور ہوتے چلے جائیں گے، اور اولادیں اتنی مضبوط سے مضبوط ہوتی چلی جائیں گی، اور والدین اتنے ہی کمزور سے کمزور ہوتے چلے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے خضر علیہ السلام سے کہا، وہ جو دیوار ہے فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، دیکھیں والدین نہیں ہیں، یتیم بچے ہیں، والدین کی نیکی کا اثر اللہ انتظام کروا رہا ہے کہ نہیں کروا رہا۔ ہم کہتے ہیں بچوں کے لیے کہ گھر بنا کے جائیں، بچے جو ہے نا بڑے معصوم ہیں، بڑی مہنگائی کا دور ہے، ہم چاہتے ہیں پریشانی نہ ہو انہیں۔ کیا اللہ موجود نہیں ہے؟ ہم ہی صرف ان کے بہت بڑے رکھوالے بن گئے ہیں۔ اللہ ہمیں دے رہے ہیں، ہم ان کو دے رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، ہمارے جانے کے بعد اللہ انہیں دے گا نہیں؟ کیا اللہ زندہ نہیں ہوگا؟ یتیم بچے ہیں، والدین نہیں ہیں، اللہ ان کے مال کی حفاظت کروانے کا انتظام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے بچوں کو پریشانی ہمارے جانے کے بعد نہ ہو، تہجدیں پڑھنی شروع کر دیں، تہجد کے وقت اٹھیں، اولاد کے لیے دعائیں مانگیں، اپنے لیے خیر کی دعائیں مانگیں، ایک فکر کرنی چھوڑ دیں، بینک بیلنس اتنا ہو،
بچوں کے نام اتنا کر کے چھوڑیں، پلاٹ اتنے کر کے چھوڑیں، دے دے اللہ ٹھیک ہے، نہیں بھی دے تو کوئی بات نہیں، اللہ یتیموں کی حفاظت کر رہا ہے، یتیموں کا انتظام کر رہا ہے۔ ہم جب چلے جائیں گے، ہمارے بچے جب یتیم ہوں گے، اللہ ان کو سنبھال لے گا۔ بچوں کو بھی اس بات پر مضبوط کریں کہ وہ نظر ہمارے مال پر نہ رکھیں، بنا رہے ہیں نا ہم تمہارے لیے۔ بچوں کو بھی کہیں کہ ہم سب کا بہترین کارساز اللہ ہے، ہم پہ نظر نہ رکھیں، اللہ دے دے گا تو ہم آپ کو دے دیں گے، نہیں بھی دے گا اللہ کہ تم لوگ فرما بردار بنے رہو، اللہ تمہیں سنبھال لے گا۔ اللہ نے ان یتیم بچوں کو سنبھالا کہ نہیں سنبھالا؟ والدین چلے گئے، لیکن پہلی شرط والدین نیک۔ آج ہم چاہتے ہیں بچے نیک ہوں اور ہم خود نیک نہیں بننا چاہتے، یقین مانیں، کیونکہ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ یہ بچے بڑھاپے میں ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا سلوک کریں گے، اس وجہ سے ہم چاہتے ہیں یہ بچے نیک بنیں۔ یہ فکر نہ کریں، اللہ ہمیں محتاج ہی نہ کرے، یہ دعا کیوں نہیں مانگتے؟ ہمیں کیوں ڈر لگتا رہتا ہے پتہ نہیں وہ بہو سنبھالے نہ سنبھالے، پتہ نہیں یہ بیٹا سنبھالے نہ سنبھالے، بچوں کو سناتے رہتے ہیں تم نے کبھی نہیں سنبھالنا، تم نے میری حفاظت نہیں کرنی، تم مجھے رول دو گے۔ یہ دعائیں مانگیں، یا اللہ ہمیں کسی کا محتاج ہی نہ کر، یہ دعا مانگیں، ہے نا؟ اس بات میں ہم کیوں ڈپریشن میں جاتے رہتے ہیں، بچوں کو سناتے رہتے ہیں؟ اللہ کا ان کو فرما بردار بنیں، ان کے ایمان مضبوط کریں، ان کا اللہ کے ساتھ محبت تعلق ان کا جوڑیں، اپنا سب سے پہلے جڑا ہوگا تو پھر جوڑیں گے نا۔ دیکھیں جو چیز ہمارے پاس ہوتی ہے تو وہ ہم دوسرے کو دیتے ہیں نا، ہم خود خالی ہیں، ہمارے دلوں میں خود اللہ کی محبت، اللہ کا ایمان، اللہ کے بارے میں توکل ہے ہی نہیں۔ ہم کہتے ہیں ایک جاب کرو، دوسری جاب کرو، بیٹا کچھ محنت کرو، کچھ محنت کرو دنیا کے لیے۔ ہم پوچھیں بیٹا نماز کے لیے ٹائم نکالا کہ نہیں نکالا؟ بیٹا جتنے بھی تھک کے سوئے اپنی دنیا کو تھوڑا کم کر دو، اٹھنا ہے صبح نماز کے لیے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ صبح کی نماز اور عشاء کی نماز با جماعت پڑھنے کا کتنا اجر ہے، اگر تمہیں پتہ چل جائے تو تم اگر اتنی بیماری تکلیف میں بھی ہو کہ کھڑے نہ ہو کر آ سکو تو گھٹنوں کے کولوں کے بل گھسٹتے ہوئے بھی مسجد آؤ۔ آج ہماری مسجدیں خالی ہیں، آؤ تم۔ اور آپ نے فرمایا صبح کی 2 سنتیں ہیں، اس کا اتنا اجر ہے دنیا و ما فیہا سے زیادہ۔ ہم اپنے بچوں کو دنیا کمانے میں لگائے ہوئے ہیں کہ کماؤ، دنیا جمع کرو، یہ فائدہ ہے، یہ نفع کا سودا ہے۔ کوئی نفع کا سودا نہیں ہے، نیکی پر لائیں، پہلے خود نیک بنیں۔ نہیں اٹھتے بچے تہجد کے وقت اٹھنا شروع کریں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، صبح کے وقت اٹھنا نفس کو کچلنے کے لیے بہت بہترین ہے۔ کچھ خواہشیں کم ہوتی ہیں انسان کی، دنیا کی محبت کم ہوتی ہے، دنیا کی مصروفیات کم ہوتی ہے، کیونکہ جب انسان صبح اٹھتا ہے، دن میں تھوڑا ریسٹ کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اٹھیں صبح، رات کو ٹائم سے سوئیں، اور اگر ٹائم سے نہیں سو سکتے پھر بھی صبح اٹھیں ضرور، کیونکہ اس وقت نہ کسی نے کھانا مانگنا ہے، نہ کوئی دنیاوی مصروفیت ہے، کوئی بھی نہیں ہے، بندہ ہوتا ہے اور اللہ ہوتا ہے۔ اللہ کو اپنی فریادیں سنائیں، یا اللہ ہمیں نیک بنائیں، ہم خود نیک بنیں، پھر ہمارے بچے نیک بنیں گے۔ اس چاہت سے نکلے کہ بچے نیک بنے، بچے نیک بنے، وہ بن جائیں گے۔ بڑی عادات ملتی ہوتی ہیں ماں اور بیٹیوں کی، ملتی ہیں کہ نہیں ملتی ہوتی؟ کیونکہ بیٹی نے ماں کو دیکھا ہے، باپ اور بیٹے کے معاملات، ڈیلنگ، بولنے کا انداز ملتا ہوتا ہے کہ نہیں ملتا ہوتا؟ کیونکہ گھر میں دیکھا ہوتا ہے، سکھانے کی ضرورت زیادہ نہیں پڑتی، بچہ دیکھ کے خود ہی سیکھ جاتا ہے۔ اگر ہم خود نیک بنیں گے، خود بے حیائی چھوڑیں گے، خود فضول کاموں کو چھوڑیں گے، خود غلط کاموں کو چھوڑیں گے، بچے بھی چھوڑنا شروع ہو جائیں گے۔ پہلے خود چھوڑنا، پہلے خود نیک بننا ہے۔ تو ان یتیم بچوں کے اللہ تعالیٰ مال کی حفاظت کر رہا ہے۔ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، کہا اس کے نیچے ان دونوں کے لیے خزانہ تھا۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان دونوں کے والدین نیک تھے۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا، لہذا آپ کے رب نے یہ چاہا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو جب پہنچے تو وہ پھر نکالیں اپنا خزانہ، کیونکہ بچہ تو مقابلہ نہیں کر سکتا نا بڑوں کا، لیکن بڑا ہونے کے بعد، جوان ہونے کے بعد پھر وہ اپنا خزانہ نکال سکتے تھے۔ اللہ کی پلاننگ دیکھیں، اللہ کے انتظامات دیکھیں، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اس دیوار کے نیچے خزانہ ہے، اللہ نے اس دیوار کو سیدھا کروا دیا۔
رحمۃ من ربک، یہ سب امور، یہ سب کام آپ کے رب کی رحمت سے طے شدہ ہیں۔ وما فعلتہ عن امری، تو خضر علیہ السلام نے کہا یہ میں نے اپنی مرضی سے سارے کام نہیں کیے، اللہ کے کاموں میں مصلحتیں تھیں، ان مصلحتوں کے تحت یہ کام میں نے کیے۔ لہذا جب ہمارے معاملات اوپر نیچے ہوں، ٹھیک ہے نا، تو ہمیں دنیا میں بد دل نہیں ہونا، اللہ سے بدگمان نہیں ہونا اپنے، بلکہ معاملات کو اللہ کے سپرد کرنا ہے اور اللہ سے کہنا یا اللہ میرا دل مطمئن کر دیں آپ۔ کبھی ہوتا ہے نا بہت پریشان دل ہوئے جا رہا ہوتا ہے، اللہ سے مدد مانگے یا اللہ میرا دل مطمئن کر دیں۔ اگر ایسے ہی حالات ہونے ہیں، اگر ان حالات میں آپ نے میرے لیے خیر رکھی ہوئی ہے، آپ میرا دل مطمئن کر دیں۔ اللہ سے مانگیں گے اور اللہ دل مطمئن کر دے گا، اگرچہ ہمیں وہ چیز اچھی نہ لگ رہی ہو۔ بعض دفعہ ہوتا ہے نا کچھ معاملات اچھے نہیں لگ رہے ہوتے، انسان کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتے، لیکن ویسے ہونے ہوتے ہیں، پھر ہم اللہ سے دعائیں مانگیں یا اللہ اس میں مجھے خیر نظر آنا شروع ہو جائے نا، کیونکہ کوئی نہ کوئی خیر ضرور بندے کے معاملات میں ہوتی ہے۔ اللہ نے بندے کا کوئی بھی معاملہ ہو خیر سے خالی نہیں رکھا ہوتا، ہر معاملے میں خیر ہوتی ہے، بھلائی ہوتی ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی، جب دعا مانگیں گے خیر بھی نظر آنا شروع ہو جائے گی۔ ذالک تعویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ ہے اصل حقیقت ان باتوں کی جن پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ ٹھیک ہے، موسیٰ علیہ السلام نے علم حاصل کر لیا اور ان کو سمجھ آ گیا کہ مجھ سے زیادہ اور بھی علم والے ہیں، ٹھیک ہے، ہر علم سے اوپر والے علم والے اور علم والے ہیں، کیونکہ اللہ نے کسی کو کچھ سمجھ دی ہے، کسی کو جب جسمانی طور پر مضبوط بنایا، خوبیاں تو اللہ نے سب کو دی ہیں نا، کسی کو حسن دیا، کسی کو مال دیا، کسی کو اولاد دیا، کسی کو بہت مضبوط بنایا ہوتا ہے صحت کے لحاظ سے، اور کسی کو اللہ نے علم دیا ہوتا ہے، کوئی بہت اچھا بولنے والا ہوتا ہے، یہ خوبیاں اللہ نے بانٹی ہیں۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا یہ تعویل تھی، یہ وجوہات تھی جن پر آپ صبر نہیں کر سکے، تو لہذا موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ کوئی اور بھی علم والا ہے جس کو اللہ الہام کرتا ہے، اور میرے ساتھ تو اللہ کلام کرتے ہیں، اور بھی ہیں علم والے، جس کو اللہ جو علم دے دے، جس کو اللہ جو خوبی دے دے۔ آگے اور رکوع شروع ہو رہا ہے، یہاں پچھلے رکوع میں جو ہم نے پڑھا علم کا فتنہ پڑھا تھا نا ہم نے، کہ علم حاصل کرنے میں انسان یہ نہیں کہ اب علم حاصل کرنے لگے ہیں کیونکہ اچھا ارادہ ہے، اب کوئی آزمائش، کوئی پریشانی، کوئی صبر نہیں کرنا پڑے گا، کوئی عاجزی اختیار نہیں کرنی پڑے گی، نہیں، عاجزی بھی آپ کو اختیار کرنی پڑے گی، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے عاجزی اختیار کر رہے ہیں، نہیں اب آپ دوسری مرتبہ رکھ لینا مجھے اپنے ساتھ، نہیں تیسری مرتبہ رکھ لینا مجھے اپنے ساتھ، عاجزی اختیار کرنی پڑے گی، آپ کو صبر کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے، آپ کو برداشت سے کام لینا پڑے گا، آپ کو سفر بھی کرنا پڑے گا، آپ کو آرام بھی چھوڑنا پڑے گا۔ آرام چھوڑا کہ نہیں چھوڑا موسیٰ علیہ السلام نے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو اسم خاک میں کیوں ڈالا تھا؟ کیا یہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ علم حاصل کر، وہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایک محفل میں کسی نے ان سے پوچھا کہ کون ہے جس کے پاس سب سے زیادہ علم ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے پاس علم ہے سب سے زیادہ۔ تو اللہ نے انہیں یہ بات سمجھا، ہاں اللہ نے انہیں یہ بات سمجھائی کہ علم بہت زیادہ میرا پھیلا ہوا ہے، مکمل علم آپ کے پاس نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ آپ جائیں، یہ سفر کریں اور ابھی اور علم حاصل کریں۔ پھر اللہ نے ایسے معاملات کیے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے، اور موسیٰ علیہ السلام، ہم بھی جب کوئی سفر کرتے ہیں بہت سی باتیں سیکھ کر نہیں آتے، مطلب اگر یا سے بھی اگر کوئی غلطی ہو جاتی تھی یا ان کو کچھ مائنڈ میں تکبر آ جاتا تھا تو اللہ تعالیٰ ان کو اصلاح صبر کرتے کرتے تھے، ہاں یا ان کی اصلاح ہاں، کرتے تھے۔ بہت سے واقعات ہم نے پڑھے ہیں، ٹھیک ہے، کل بھی ہم نے پڑھا تھا، ہے نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ آپ نے ان کی طرف مائل نہیں ہو جانا، آپ نے اپنے آپ کو پڑھا، بس اسی صورت میں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، آپ نے ان سرداروں کی طرف مائل نہیں ہو جانا، آپ نے ان مالدار لوگوں کی طرف نہیں مائل ہونا، ان کے مال کو نہیں دیکھ کر ان سے امپریس ہو جانا، آپ نے اپنے آپ کو غریب صحابہ کے ساتھ روکے رکھنا ہے۔ ہاں، وہ بھی اللہ نے کھچائی کی کہ اللہ نے کہا کہ آپ نے انشاءاللہ کیوں نہیں کہا، انہوں نے پوچھا نا، ہاں ان کا تھا بلا انشاءاللہ والا، یہ اسی رسوت کہف میں ہے، اسی سے، ہاں یہ نا ہماری ریکارڈنگ ہوتی ہے، ان کا بھی نمبر ایڈ کر لیجئے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو کل کے سبق میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، انہوں نے آ کر پوچھا نا کہ آپ غار والوں کا ہمیں واقعہ بتائیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا میں کل بتاؤں گا، آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا، تو وہی نہیں اتری، اللہ نے کہا کئی دن بعد وہی اتری، اور اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی مرضی سے وہی اترتی ہے؟
ہے نا. ہم جب چاہتے ہیں ہم اتارتے ہیں. اور آپ نے انشاءاللہ کیوں نہیں کہا؟ اچھا آگے جو ہے نا، آگے یعنی 3 فتنے ہم نے پڑھ لیے. کون کون سی فتنے ہم نے پڑھے؟ ایمان کا، مال کا، علم کا. ٹھیک ہے. اگلا جو ہے یہ ہے فتنہ اقتدار کا فتنہ، کہ جب آپ کو عہدہ مل جائے آپ غرور میں مبتلا نہ ہوں. ٹھیک ہے نا، یہ بھی آزمائش ہے. تو یہاں سے ہم واقعہ پڑھیں گے. ساری نصیحت تو اصل میں ہم لوگوں کے لیے ہم لوگوں کے لیے ہے یہ قصہ. یعنی جو نے اللہ تعالیٰ نے ہاں پیدا کیا ہاں دنیا میں، ہم مسلمانوں کے سب کے جی. تو یہ دیکھیے نا. ان کی اللہ نے کیا ہے، وہ تو اللہ نے ہمیں سمجھایا ہے. جی تو وہ میں نے نبی بنایا اس دنیا میں آپ لوگوں کے لیے، تو ان کو میں رہنمائی دیتا تھا. تو آپ لوگ کیوں نہیں میرے سے دیتے؟ جی. ہم نے اس کو برکت والی کتاب صرف سمجھا ہوا ہے. یہ برکت والی کتاب، حالانکہ یہ ہماری رہنمائی کرتی ہے، ہمیں سمجھاتی ہے، ہماری اصلاح کرتی ہے. اس کا موضوع انسان ہے. جب پڑھے نا ایسا لگتا ہے یہ آیت تو ہمارے لیے ہے نا، ایسے لگتا ہے نا، یہ آیت تو ہمیں سمجھانے کے لیے، کیونکہ اس کا موضوع انسان ہے. اللہ تعالیٰ انسان سے باتیں کر رہے ہیں. انسان سے باتیں کر رہے ہیں. اچھا اس رکوع میں جو ہے ہم پڑھیں گے ذوالقرنین کے بارے میں. ذوالقرنین جو ہے یہ ایک بادشاہ تھا، قدیم ایران کا جو ہے یہ بادشاہ تھا. اس وقت اس علاقے میں 2 حکومتیں تھیں، 2 الگ الگ حکومتیں تھیں. ٹھیک ہے. تو اس نے دونوں حکومتوں کو ختم کر کے ایک سلطنت بنائی، جس کی وجہ سے اس نے اپنے تاج کے اندر 2 سینگ لگائے. اس کا نام بن گیا ذوالقرنین، 2 سینگوں والا. ٹھیک ہے. تو یہ ایک عادل اور بہت نیک بادشاہ تھا. اس بادشاہ کا تذکرہ اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید میں کر رہے ہیں، اور پھر اس کا نام ان 2 سینگوں کی وجہ سے اس کا نام ذوالقرنین بن گیا. اور یہ ذوالقرنین بنی اسرائیل کے ہاں بہت مشہور تھا، کیونکہ ذوالقرنین نے بنی اسرائیل کو ظالم بادشاہ سے آزاد کروایا تھا. اور یہ ایک تاریخ تھی، جس تاریخ کا پتہ بنی اسرائیل کو تھا، اور یہ ذوالقرنین کو اپنا محسن سمجھتے تھے کہ اس نے ہم پر احسان کیا، ظالم بادشاہ سے ہمیں آزاد کروایا. پردہ ہٹانا ہے تو ہٹا دیں، ہوا آ جائے. وہ والا پیچھے والا ادھر جالی ہٹی ہوئی ٹائم پہ جاتی ہے. آ جاتی ہے جلدی. تو اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں یہ سوال کر رہے ہیں بنی اسرائیل نے قریش مکہ سے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھو، وہ کون تھا. اور خود جانتے تھے ذوالقرنین کی تاریخ، کیونکہ وہ ان کا محسن تھا، اس نے ان کو ظالم بادشاہ سے آزاد کروایا تھا. تو اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ یہاں پر کر رہے ہیں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور آپ سے یہ لوگ پوچھتے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں. قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، آپ کہہ دیجئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان قریب تم پر اس کے بارے میں ذکر کروں گا، آپ کو اس کے حالات بتاؤں گا. إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، ہم نے اسے زمین میں جگہ دی، یعنی اختیار دیا، عہدہ دیا اسے. وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور دیا ہم نے اس کو ہر چیز سے اسباب مہیا ہم نے کیے، یعنی اس کو عہدہ بھی دیا، اور غریب حکومت نہیں دی. بادشاہ جو بنا اس کے پاس مال، وسائل، اسباب، یہ سب چیزیں تھیں. فَأَتْبَعَ سَبَبًا، تو اس نے کیا کیا، ایک مہم کا ارادہ کیا، یعنی سفر کرنے کا اس نے ارادہ کیا کہ میں جاؤں اور علاقوں کو فتح کروں، اور فتح کرنے کے بعد وہاں پر بھی دین کی تبلیغ کروں، ان کو توحید کی دعوت دوں. یہ اس کی، کیونکہ یہ نیک بادشاہ بھی تھا، صرف اس نے عہدہ نہیں لینا تھا، اس کی نیت یہ تھی کہ میں جاؤں، تبلیغ کروں، توحید کی دعوت دوں. لہذا اس نے ارادہ یہ کیا کہ میں جو ہوں مغرب کی طرف بھی سفر کروں، مشرق کی طرف بھی سفر کروں. مختلف علاقوں میں اس نے سفر کرنے کا ارادہ کیا. حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس، یہاں تک کہ جب وہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ تک پہنچا، یعنی اتنا لمبا اس نے سفر کیا. سفر کرنے کے بعد وجدہا تغرب فی عین حمیۃ، اس نے اس سورج کو غروب ہوتے ہوئے پایا ایک گدلے چشمے میں، یعنی پانی تھا گندا، اور اس کے اندر سورج غروب ہوتا ہوا نظر آیا، اور اس نے سمجھا یہاں دنیا کا اینڈ ہو گیا. وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا، اور اس نے پایا وہاں ایک قوم کو، وہاں یعنی لوگ، اس نے دیکھا کہ وہاں پر لوگ بس رہے ہیں. قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا، اور ہم نے کہا، یا ہم نے کہاں سے مراد اللہ تعالیٰ ہے،
اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے ذوالقرنین کو بھی الہام کیا، اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، چاہے تو تم ان کو پکڑ لو، سزا دو، ٹھیک ہے، کیونکہ تم نے علاقہ فتح کر لیا، یہ چاہو تو تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا معاملہ کرو۔ یہ اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے ذوالقرنین کو اختیار دے دیا ہے کہ تمہارا دل چاہے تو ان پر سختی کرو، اور تمہارا دل چاہے تو تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ قال اما من ظلم فسوف نعذبہ، کیونکہ یہ نیک تھا ذوالقرنین بادشاہ، اس نے کہا جس نے ظلم کیا ہم اسے سزا دیں گے، اور فسوف نعذبہ ثم یرد الی ربہ، پھر جب وہ لوٹا دیا جائے گا اپنے رب کی طرف، فیعذبہ عذابا نکرا، اللہ بھی اسے بہت سخت عذاب دے گا۔ یہاں ظلم سے مراد کفر اور شرک، اس نے کہا جو بھی کفر اور شرک کرے گا ہم اسے سزا دیں گے، اور پھر اس کے بعد جب وہ اللہ کے پاس جائے گا اللہ بھی اس کی پکڑ کرے گا۔ تبلیغ بھی یعنی کی اس نے نا، قبضہ بھی کیا، ٹھیک ہے، فاتح بنا، اور فاتح بننے کے بعد اس قوم کو اس نے تبلیغ بھی کی، توحید کی دعوت دی، ان سے کہا کہ اگر تم کفر و شرک میں مبتلا رہو گے تو پھر ہم تم پر احسان والا معاملہ نہیں کریں گے، ہم بھی تمہیں سزا دیں گے اور اللہ بھی تمہیں عذاب دے گا۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ، اور جو شخص ایمان لائے اور وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک اعمال کرے، فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَىٰ، تو اس کے لیے اللہ کے ہاں اچھی جزا ہے، وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور اس سے ہم بات بھی نرمی کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ اس کے ساتھ ہم معاملہ کریں گے، اس سے ہم سختی نہیں کریں گے، کیونکہ جب رعایا ہوتی ہے، نیک ہو، تو پھر اس کے بعد اگر بادشاہ بھی نیک ہو تو حسن سلوک والا معاملہ پھر کرتا ہے، تو یہ ذوالقرنین نے ان کے ساتھ نرمی والا اچھے سلوک ان کے ساتھ کیا۔ ثم اتبع سببا، اب مشرق کی طرف نکلا، ٹھیک ہے نا، دعوت تبلیغ کے لیے، علاقوں کو فتح کرنے کے لیے اس نے سفر کیا مشرق کی طرف، حتیٰ اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پر پہنچ گیا، یعنی زمین کے بالکل اینڈ پر جہاں پر سورج نکل رہا تھا۔ وجدہا تطلع علی قوم لم نجعل لهم من دونہا سترا، اس نے دیکھا کہ سورج کو طلوع ہوتے ہوئے ایسی قوم پر جس کے لیے لم نجعل لهم من دونہا سترا، انہوں نے سورج سے بچنے کے لیے کوئی اوٹ، سترہ کوئی بھی اوٹ نہیں بنائی ہوئی تھی، یعنی وہ ایسی وحشی قوم تھی کہ انہوں نے گھر جو بنائے ہوئے تھے دیواریں کھڑی کی ہوئی تھی، چھتیں نہیں بنائی ہوئی تھی، ان کو اتنی سمجھ ہی نہیں تھی، اتنے پڑھے لکھے لوگ ہی وہ نہیں تھے، لہذا وہ چھتیں نہیں بناتے تھے۔ کذالک، پھر ایسا ہی ہوا، یعنی یہ سفر کر کے گیا وہاں پر، اس نے وہاں پر بھی فتح حاصل کر لی، وہ علاقہ بھی فتح کر لیا، لیکن اس نے بھی یہاں پر کیا کیا، کفر و شرک سے بچنے کے لیے لوگوں کو کہا اور توحید کی دعوت دی۔ وقد احطنا بما لدیہ خبرا، اللہ کہہ رہے ہیں ہم اس کے تمام اعمال سے باخبر تھے، عہدہ، اقتدار، مال، ہمارے ہاں بھی تو ہوتے ہیں نا، جس کو عہدہ ملتا ہے وہ کیسے اپنے آپ کو بہت بڑا خدا بنا لیتے ہیں کہ جیسا چاہیں لوگوں کے ساتھ ظلم کریں، رعایا کو پیسیں، اپنے حقوق لیں، ان سے جتنا ہو سکتا ہے نچوڑیں۔ ذوالقرنین کے اللہ نے مثال ہمارے سامنے رکھی کہ یہ ایک نیک عادل بادشاہ تھا، علاقے فتح کیے، لیکن کام جو کر رہا ہے لوگوں کو توحید کی دعوت دے رہا ہے، کفر و شرک سے بچنے کا کہہ رہا ہے، اپنے بینک بیلنس نہیں بڑھا رہا، لوگوں کی مدد کر رہا ہے۔ یہ پیغمبر تو نہیں، نہیں، پیغمبر، یہ بادشاہ تھے، انسان تھے عام۔ ثم اتبع سببا، دیکھیں نیکی کا تذکرہ، جو بھی نیک ہو اللہ تذکرہ کرتا ہے۔ اچھا، یہ ذوالقرنین عیسیٰ علیہ السلام کی، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آخری نبی، پہلے آپ سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام آئے نا، یہ عیسیٰ علیہ السلام سے بھی بہت پہلے آئے تھے ذوالقرنین بادشاہ، ان کا اللہ یہاں پر تذکرہ کر رہا ہے، لیکن بنی اسرائیل ان کو جانتے تھے ذوالقرنین بادشاہ کو، ہیں، ہاں، موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے۔ تو انہوں نے سفر کیے، توحید کی دعوت دی، علاقوں کو فتح کیا۔ ثم اتبع سببا، پھر ایک اور مہم کا ارادہ کیا، یعنی مشرق میں بھی گئے، مغرب میں بھی گئے، اب ایک اور طرف، یعنی شمال کی طرف گئے ہوں گے، ایک اور طرف گئے، حتی اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ جب وہ پہنچے دو دیواروں کے درمیان، یعنی یہ پہاڑی علاقہ ہوگا جہاں پر بہت بڑے بڑے پہاڑ تھے اور درمیان میں جگہ خالی تھی، ایسی جگہ پر پہنچے۔ وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا، اس نے پایا ان دونوں میں سے ایک قوم کو، وہاں پر ان دونوں یعنی پہاڑوں کے درمیان ایک ایسی قوم جو کوئی بات نہیں سمجھ سکتے تھے، یعنی لینگویج کا فرق آ گیا،
لینگویج نہیں سمجھتے تھے، اتنے دور نکل گئے کہ ان کی زبان اور تھی، ان کی زبان اور تھی. لیکن جہاں پر بھی علاقہ فتح کر لیا، جب علاقہ فتح کر لیا، اگرچہ بات سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن اس قوم نے اس بادشاہ کا سلوک اچھا ہوتا تھا، ظلم و زیادتی نہیں کرتا تھا. علاقہ فتح کر لیا، اس کے بعد بھی نیکی کی دعوت دینا اور کہنا کہ سب لوگ نیکی کے ساتھ ہمارے ساتھ ملتے چلے جائیں اور نیکی پر ثابت قدم رہیں. توحید کی دعوت سب کو دیتے چلے گئے. انہوں نے ان کو اشاروں سے سمجھایا کسی بھی طریقے سے. قالوا یا ذا القرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، کہنے لگے اے ذوالقرنین یہاں پر یاجوج اور ماجوج ہیں جو بہت زمین میں فساد کرتے ہیں. انہوں نے دیکھا کہ اتنا عادل، اتنا نیک، اتنا خیال رکھنے والا بادشاہ ہے، ٹھیک ہے. کہا کہ ہم پہاڑوں کے درمیان میں رہتے ہیں، یاجوج ماجوج قوم ایک آتی ہے، وحشی قوم، درندے قوم، ایسی قوم آتی ہے جو آنے کے بعد تباہی بربادی ہماری چیزوں کی، انسانوں کی کرتے ہیں، لیکن ہم ان سے بچ نہیں سکتے. ہمیں کوئی صورت سمجھ نہیں آ رہی، یہ آتے ہیں تباہی کر جاتے ہیں. وہاں کے لوگوں نے کہا، ہاں اس قوم نے کہا، لینگویج فرق تھی لیکن انہوں نے کسی بھی طریقے سے سمجھا دیا ان کو نا کہ یہ ہمیں پریشانی ہے. اب آپ نے علاقہ فتح کر لیا، ہم آپ کے رعایا بن گئے، آپ ہماری یعنی اپنے حالات بتائے کہ ہم اس مشکل میں ہیں، آپ ہماری مدد کریں، جو کہ وہ خود مدد نہیں کر سکتے تھے، اپنے حالات نہیں سنوار سکتے تھے. ٹھیک ہے. کہتے ہیں کہ یاجوج ماجوج جو ہیں قیامت کے نزدیک بھی یعنی یہ نکل آئیں گے اور ایسے ہوں گے چھوٹے چھوٹے، اتنی تعداد میں ہوں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے پہاڑی کے اوپر سے جیسے کوئی مخلوق، چھوٹی سی مخلوق بہت زیادہ تعداد میں اتر رہی ہے، اتریں گے اور قیامت کے نزدیک بھی بہت زمین میں فتنے فساد مچائیں گے. ٹھیک ہے. عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ان کو ختم کریں گے اور پھر اسلام زندہ ہوگا. ٹھیک ہے. تو بعض لوگوں کی رائے یہ ہے، اچھا یہ یاجوج ماجوج کے بارے میں یہ ہے کہ اتنے طاقتور ہوں گے کہ جو کرنا چاہیں گے کریں گے اور ہر چیز کھائیں گے اور بہت کھائیں گے اور بہت پانی پئیں گے. تو لوگوں کی رائے یہ کہ جو چائنا کے لوگ ہیں ہے نا، وہ کہتے ہیں وہ ہر چیز کھاتے ہیں، سانپ بچھو. ہاں ہاں ہاں. اور اب یہ دیکھیں کتنی ٹیکنالوجی وہاں ترقی کرتی جا رہی ہے، ہر چیز بنا رہے ہیں اور ہر چیز کھا رہے ہیں، ہے نا. ہاں جی. پلاسٹک کے چاول، پلاسٹک کے انڈے بند ہو گئی. اچھا اچھا. اور آپ یہ دیکھیں کہ چائنیز دیکھیں سب کی شکلیں ایک جیسی لگتی ہیں، چھوٹے چھوٹے ایک جیسی. یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیشین گوئی کر کے گئے. تعداد نہیں، وہ کہتے ہیں وہ ہاں نہیں، وہ دیوار چین جو ہے نا وہ اور ہے، وہ دیوار ختم ہو گئی. اچھا مفسرین کہتے ہیں جو ذوالقرنین نے یہ دیوار بنائی تھی اب وہ دیوار ختم ہو گئی ہے، صرف اس کے تھوڑے سے اثرات ہیں. ہاں. اچھا. اور حدیث میں یہ جو آتا ہے نا یہ بہت کھائیں گے اور ہر چیز کھائیں گے اور بہت پانی پئیں گے، اور یہی یہ دیکھنا سانپ بچھو کچھ بھی ہو ان کو کھانے سے غرض ہے، وہ کھا جاتے ہیں، وہ چٹ کر جاتے ہیں ہر چیز. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ان کی پیشین گوئی کہ وہ بہت کھائیں گے اور ہر چیز کھائیں گے، حلال و حرام میں تمیز نہیں کریں گے. ہاں. لیکن آپ یہ دیکھیں ان کو عروج مل رہا ہے، ان کو عروج اب ملتا جا رہا ہے، اللہ دے رہا ہے ان کو. پھر جتنا عروج مل جائے گا پھر فتنہ فساد کریں گے. پورے کانٹی میں ان کا قبضہ ہو جائے گا، یعنی ہر چیز ہی ہاں جی ہر ہاں جی چیز ہاں پہ جی. قابض ہوگا. آئی ہمارے جو آئی ایم ایف والے ہیں ہے نا، اگر ہم ہمارے عہدے جو جن حکمرانوں کو ملتے ہیں جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہم آگے پڑھتے ہیں پھر دیکھتے ہیں یہ بات. فَهَلْ نَجْعَلُ کہنے لگے کہ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا، تو کیا ہم آپ کو کچھ اخراج دیں، کوئی پیسہ دیں، ٹھیک ہے، ہم آپ کو مالی طور پر کچھ دیتے ہیں. عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا، آپ ان کے درمیان اور ہمارے درمیان ایک ایسی دیوار بنا دیں کہ یہ ہمارے پاس آ نہ جایا کریں، بچاؤ کی کوئی نہ کوئی صورت آپ بنائیں. یہ ذوالقرنین کو یہ مشورہ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ جہاں جو انسان رہتا ہوتا ہے اس کو زیادہ پتہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے دشمن سے کیسے بچ سکتے ہیں، لیکن یہ دیوار بنا نہیں سکتے تھے. ذوالقرنین نے کہا قال ما مکنی فیہ ربی خیر، اس نے کہا مجھے اللہ نے بہت دے رکھا ہے، مجھے مال کی ضرورت نہیں ہے، لالچی نہیں تھا جیسے ہمارے حکمران ہوتے ہیں. اب پہلے لگا دو پھر ڈبل ٹرپل نکلوا دو، ان سے نچوڑ لو.
کہنے لگا کہ نہیں، میرے رب نے مجھے مال بہت دیا ہوا ہے، مجھے مال کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، مجھے پیسے مال معاوضہ یہ نہ دو۔ ہاں یہ کہا فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ، البتہ تم میری مدد کرو قوت کے ساتھ، اجعل بینکم وبینہم ردوا، میں تمہارے درمیان اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دوں گا۔ یعنی مادی چیزیں جو ہیں، اسباب، وہ تو میں مہیا کروں گا، لیکن محنت، مشقت، افراد، یہ تم لوگ آؤ۔ تو ہونا یہی چاہیے، کوئی بھی حکمران بنے سب کو مواقع ملنے چاہیے، رعایا کو تو دیتے نہیں ہیں، ہے نا، اپنے فائدے سوچتے رہتے ہیں۔ تو یہ ذوالقرنین نیک عادل بادشاہ تھا، یعنی اقتدار فتنہ ہے کہ نہیں ہے، اللہ نے اس کو بھی دیا، لیکن یہ فتنہ اس کو گناہ میں نہیں اس نے مبتلا کیا۔ اس نے کہا مجھے پیسہ نہیں چاہیے، پیسہ تو بہت ہے میرے پاس، اپنا صرف نہیں سوچا نا، اس نے اپنے رعایا کا سوچا۔ اس نے کہا صرف تم میری مدد کرو، سامان لے کر آؤ، اسباب لے کر آؤ، اور افراد آ جاؤ، اور مل کے سب کام کرتے ہیں۔ آتونی زبر الحدید، اس نے کہا میرے پاس تختے لے کر آؤ لوہے کے، حتیٰ اذا ساوا بین الصدفین، یہاں تک کہ جب اس نے برابر کر دیا ان دونوں کو، یعنی دونوں پہاڑوں کے درمیان ان تختوں کو کھڑا کیا، لوہے کے جو تختے آئے تھے۔ قالن فخو، کہا اب آگ بھڑکاؤ، ٹھیک ہے، پھر کیا کیا، حتیٰ اذا جعلہ نارا، یہاں تک کہ جب بنا دیا اس نے آگ کے مانند، قال اتونی افرغ علیہ قطرا، اس نے کہا اب لاؤ میرے پاس، ڈال دو اس میں تانبا پگھلا ہوا، آگ جو بھڑکائی تھی اس میں تانبے کو گرم کیا، پہلے تختے کھڑے کیے، پھر اس نے لوہا یہ تانبا گرم کروا کے وہ ڈالا۔ یہ سمجھ ان لوگوں کو نہیں تھی، یہ حکمت، دانائی، سمجھ ذوالقرنین کو تھی، چیزیں بھی انہی سے منگوائیں، ٹھیک ہے، خیر خواہی کی رعایا کے ساتھ، اور رعایا نے خود محنت کی، خود کام کیا انہوں نے، ٹھیک ہے۔ رعایا تو تیار ہوتی ہے، مواقع دیں ان کو، ان کا خیال رکھیں، ان کو، ہاں، ان کے مسائل سالو کریں، وہ خود سب کچھ کرنے کو تیار ہوتے ہیں، وہی کرتے ہیں۔ ہاں، کرنا انہوں نے ہے، کیوں نہیں کریں گے، وہ اپنے مسائل کو سالو کریں گے۔ دوسرے تو کھانے ہی آتے ہیں۔ تو پھر کہا قال آتونی افرغ علیہ قطرا، اس نے کہا لاؤ میرے پاس اور ڈال دو اس پر پگھلا ہوا تانبا۔ فما استطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبا، اب نہ تو یاجوج ماجوج اس کے اوپر چڑھ سکیں گے، نہ ہی استطاعت رکھیں گے، اور نہ ہی وہ تمہارے اوپر کسی قسم کا تمہیں تکلیف پہنچا سکیں گے۔ قال هذا رحمت من ربی، یہ ہے مومن کا رویہ، اپنی ہر خوبی کو، اپنی ہر نیکی کو جتلا کے دوسرے کو نہ بتا، میں نے تمہاری مدد کی، میں نے تمہارا خیال رکھا، میں تمہارے کام آئی۔ کہا ھذا رحمت من ربی، یہ میرے رب نے مجھے توفیق دی، یہ میں نے اپنے رب کی رحمت سے کیا، میرا کوئی کمال نہیں، صرف سبب میں بنا ہوں، باقی کروایا تو اللہ نے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا، پھر جب آ جائے گا وعدہ میرے رب کا تو وہ کر دے گا ہر ایک چیز کو ریزہ ریزہ، یعنی یہ مضبوط دیوار اب تو بنا دی، لیکن جب میرے رب کا وعدہ پورا ہوگا کہ ختم کرنا ہے اس دنیا کو، تو ہر چیز کو اللہ دن کی ہوئی روئی کی طرح اڑا دے گا۔ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، کہا میرے رب کا وعدہ سچا ہے، ساتھ میں تبلیغ بھی کر رہے ہیں، دعوت بھی دے رہے ہیں۔ اچھا، جب کسی پر احسان کرے نا تو وہ پھر دعوت و تبلیغ سنتا بھی ہے نا، پھر وہ دعوت و تبلیغ سنتا ہے، کیونکہ اس کا دل نرم ہوا ہوتا ہے، اس کا دل تیار ہوا ہوتا ہے، اس کا آپ پر ٹرسٹ بن چکا ہوتا ہے، پھر وہ بات سنتا ہے۔ وَتَرَكْنَا بَعْضُهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، ختم کر دیں یا پڑھیں، سورت ختم کریں، بتائیے۔ ہاں رہتی تو، ہاں، پھر ہم نے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر ہم نے چھوڑ دیا ان کو اس دن، اور پھر وہ جو ہے یومئذ یموج فی بعض، پھر یہ آپس میں پھر وہ ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو جائیں گے، یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ پھر جب ہمارا وعدہ آئے گا پھر ہم یاجوج ماجوج کو پھر جو ہے اتنی وہ دیں گے کہ یہ پھر جو ہے اس دیوار کو ختم کر دیں گے، قیامت کے نزدیک پھر یہ اتریں گے، اور پھر ویسے ہی لڑائی جھگڑا، پھر فتنے فساد یہ کریں گے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اللہ کہہ رہا ہے سور پھونکا جائے گا، فَجَمَعَهُمْ جَمْعًا، پھر ہم ان سب کو جمع کر لیں گے۔ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اور اس روز ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لے آئیں گے۔ الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری وکانوا لا یستطیعون سمعا، اور وہ لوگ جن کے نگاہیں پردے میں تھیں میرے ذکر سے، اور وہ اس دن سن بھی نہیں سکیں گے۔ اگلا رکوع شروع ہو رہا ہے۔
افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کیا کافر لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ میرے بندوں کو میرے مقابلے میں اپنے حمایتی بنا لیں گے؟ انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، ہم نے ایسے کافروں کے لیے جہنم ان کی مہمان نوازی کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے کہ میں تمہیں بتاؤں کون سے اعمال خسارے والے ہیں، نقصان والے اعمال کون سے ہیں۔ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ لوگ جنہوں نے صرف دنیا کی زندگی میں کوششیں کیں، محنتیں کیں، اپنی دنیا بنائی، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ یہ گمان کرتے تھے کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، یہی وہ لوگ ہیں انہوں نے جب ہماری آیات کا اور ملاقات کا، قیامت کا دن کا جب انکار کیا، فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا، اللہ کہہ رہے قیامت والے دن پھر ہم ان کا مال، ٹھیک ہے نا، ان کی پراپرٹی کچھ بھی انہیں نظر دکھائیں گے نہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے نیکیاں نہیں کی، قیامت کے دن کی تیاری نہیں کی، لیکن کبھی کبھار جب دل چاہا نیکی کر لی، لوگوں کے ساتھ کبھی اچھا سلوک کر لیا، کبھی مسکرا کے دیکھ لیا، جب دل چاہا نیکی کی، اللہ کہہ رہے ہماری بات نہیں مانی، ہم قیامت والے دن ان کی ان نیکیوں کے بھی کوئی وزن نہیں رکھیں گے، ہے نا۔ جیسے کہ بچہ کہے نا کہ بھائی ماما پیپر بہت اچھا ہوا، اور ماں کہے اچھا پیپر بہت اچھا ہوا، کیسے سوال آئے تھے؟ وہ کہے پیپر تو بڑا مشکل تھا، پھر بھائی کیسے اچھا پیپر ہوا؟ میں نے خود سے کوسچن بنا لیا، خود سے سالو کر کے آ گیا، تو پیپر بڑا اچھا ہوا۔ ایسے ہم کرتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے جو پھر ایسا کریں گے ہم قیامت والے دن ان کی کسی نیکی کا وزن رکھیں گے نہیں، ہم قائم ہی نہیں کریں گے ان کی نیکیوں کو، کسی وزن میں نہیں رکھیں گے۔ ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، ان کا بدلہ جہنم ہوگا اس وجہ سے کہ انہوں نے میری آیات کا انکار کیا اور میرے رسولوں کا کہ پیغام کا مذاق اڑایا۔ اتنی دین میں سختی ہے، اب اتنی بھی سختی نہیں ہونی چاہیے تھی، کہہ دیتے نا ہم، اللہ کو ہمارا خیال نہیں ہے، اللہ نے دیکھا نہیں کتنی گرمی ہے، اللہ تھوڑی تو نرمی کر دیتا نا۔ اللہ کہہ رہے ہیں میرے احکام کا مذاق اڑایا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے، اللہ کہہ رہے ہیں ہم ان کی جنت الفردوس میں مہمان نوازی کریں گے، ہم ان کی نیکیوں کی قدر کریں گے، ہم ان کے ایمان کی ویلیو رکھیں گے، انہوں نے مشکل وقت میں قربانیاں دیں، ہم ان کو جنت الفردوس، یعنی ہے نا اللہم انی اسألک من جنت الفردوس، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ جنت الفردوس مانگو۔ ویسے تو ساری جنت بہت اچھی ہے، لیکن جنت الفردوس اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگی، بہت بہترین مقام، بہت اونچی جگہ پر، تو مانگے اللہ سے جنت الفردوس، اور شرط یہ ہے آمنوا وعملوا الصالحات، اچھے کسی بھی نیکی کو کم نہیں سمجھنا چاہیے، ہر نیکی کو کریں لپک کے، ہو سکتا ہے اس نیکی کی وجہ سے میری قیامت والے دن نجات ہو جائے، یہی آخری نیکی ہو، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ بچہ 1 نمبر سے رہ گیا، ہو سکتا ہے ہم بھی وہ نیکی جس کو ہم معمولی سمجھ رہے ہوں، اس نیکی کی وجہ سے ہمارے اعمال میں وزن بڑھنا ہو، کسی بھی نیکی کو معمولی نہ سمجھیں، کریں، ہر نیکی کریں، تو اللہ سے جنت الفردوس کا سوال کریں، خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، اللہ کہہ رہے اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہاں سے کبھی بھی نہیں نکالے جائیں گے۔ دنیا میں ہوتا ہے نا ہمارا دل بھر جاتا ہے گھروں سے، اچھا اب اور اس سے اچھا گھر لیں، ہر چیز سے دل بھر گیا، اب نئے ماڈل کی چیز لے آئیں، جنت میں کبھی دل بھرے گا نہیں، دل نہیں اکتائے گا، جنت میں کبھی بوریت نہیں ہوگی، کیونکہ دل اللہ نے اتنے حشاش بشاش خوبصورت کر دیے ہوں گے کہ یہ کمزوریاں، یہ مسائل جو دنیا میں آتے ہیں جنت میں نہیں ہوں گے۔ اگلی آیت بڑی پیاری ہے، اس سورت کی آخری 2 آیات توحید کے لیے بہت بڑی خزانے والی آیت ہے۔ قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے اگر سمندر سیاہی بن جائے، لکلمات ربی میرے رب کے کلمات کو لکھنے کے لیے، لنفد البحر یہ سیاہی کم ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، قبل ان تنفد کلمات ربی اس سے پہلے کہ میرے رب کے کلمات، میرے رب کے احسان ختم ہوں، ولو جئنا بمثلہ مددا، اللہ کہہ رہا ہے اس جیسے اور بھی اگر سمندر آ جائیں، سیاہیاں بن جائیں، لیکن میرے رب کے احسان ختم نہیں ہوں گے۔ یہ کی مانے اللہ نے کیسے انگلیوں کو موڑنے والا بنایا، موڑ لیتے ہیں، ہے نا، دانتوں کو کیسے ساتھ ساتھ جوڑا،
آنکھوں کے آگے پلکیں کیسے بنائیں، ایک ایک چیز سوچیں، سر کے اوپر کیسے بالوں کو ہم گن سکتے ہیں، ٹوٹتے رہتے ہیں اور آتے رہتے ہیں، ناخن بڑھتے رہتے ہیں، ہم کاٹتے رہتے ہیں پھر بڑھتے رہتے ہیں، ہر چیز اللہ کا کتنا زیادہ ہم پر احسان ہے، ہم شمار بھی نہیں کر سکتے۔ کھانا ہضم ہو گیا، دوبارہ بھوک لگ گئی، ہضم ہی نہ ہوتا بھوک ہی نہ لگتی، کیا کرتے؟ پکا ہوا رکھا ہے لیکن دل نہیں چاہ رہا، کھا ہی نہیں سکتے۔ اللہ نے کتنے ہم پر احسان کیے، اندر کا سسٹم کیسا عجیب و غریب ہے، لیکن اوپر کی باڈی کتنی خوبصورت بنا دی، اشرف المخلوقات بنا دیا۔ اللہ کہہ رہے یہ سمندر سارے سیاہی بن جائیں اور آ جائیں۔ اچھا ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ایک اور مقام پر فرمایا، وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ، وہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سارے درخت کلمے بن جائیں، وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ، سارے درخت کلمے بن جائیں، سارے سمندر سیاہی بن جائیں، اتنے ہی اور آ جائیں، میرے رب کے احسانات ختم ہو ہی نہیں سکتے۔ اتنا رب ہم سے محبت کرنے والا، اتنا رب ہمارا خیال رکھنے والا، اتنا پیارا رب ہمارا انتظامات کرنے والا۔ اچھا ہمیں رب کا نا شفقت والا اتنا معاملہ نہیں دکھایا جاتا، ایسا نہ کرو اللہ پکڑ لے گا، بڑی سخت سزا دے گا، سزا بھی دیتا ہے لیکن محبت بہت بڑھ کے کرتا ہے دنیا میں۔ قیامت والے دن اللہ محبت نہیں کرے گا، اس دن اللہ انصاف کرے گا، اس دن انصاف والا معاملہ ہوگا۔ آج اللہ بہت محبت کرتا ہے، آج اللہ ہم سے بہت شفقت کرتا ہے، ہم اپنے بچوں سے غافل ہو جاتے ہیں، ہم تھک جاتے ہیں، لیکن اللہ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو اونگ اور نیند نہیں آتی، ہر وقت ہمارا خیال رکھ رہا ہے۔ ہم سو رہے ہیں تو اللہ ہمیں کروٹیں دلوا رہا ہے، ہمیں ہوش ہی نہیں ہم کروٹ کیسے لیں، کہیں خارش ہو رہی تو ہم کھجلی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، ہم تو سو رہے ہوتے ہمیں پتہ ہی نہیں، لیکن اللہ ہمارا خیال رکھ رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور آ جائیں، حد نگاہ تک پانی ہے کہ نہیں، زمین کے اوپر کتنا پانی ہے، سارا پانی سیاہی بن جائے، سارے درخت کلمے بن جائیں، میرے رب کے احسانات ختم نہیں ہوں گے۔ قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے میں تو تمہاری طرح ایک بشر ہی ہوں، میری طرف میرا رب وحی کرتا ہے اور وہ کہتا ہے انما الہکم الہ واحد، میں تمہیں بتا دوں کہ تمہارا الہ تو ایک ہے، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، پھر جو کوئی بھی امید رکھتا ہو اپنے رب سے ملاقات کی، اسے چاہیے کہ وہ نیک اعمال کرے اور اپنے رب کے ساتھ کسی چیز کو شامل نہ کرے، ہے نا۔ ہم بتوں کی پوجا نہیں کرتے، ہم کسی کے آگے سجدے نہیں کرتے، لیکن دل میں محبت سب سے زیادہ کس کی رکھنی ہے؟ اللہ کی۔ کتنی پیاری یہ صورت تھی، ٹھیک ہے نا۔ ابتدا بھی ہوئی، پہلے بنی اسرائیل کا اینڈ بھی اسی پر ہوا تھا، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ، ان کو چاہیے کہ اللہ کی تعریف بیان کریں، اللہ کے ساتھ کسی کو شامل نہ کریں۔ اور اس صورت کا آغاز بھی ایسے ہوا تھا، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر یہ کلام اتارا، اور اینڈ بھی اس پر جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اسے کیا چاہیے؟ اچھے اعمال کرے، کچھ تیاری کرے اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شامل نہ کرے، اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرے اور اللہ کے ساتھ مخلص ہو جائے، اپنی نیتیں خالص کر لے، اپنے ارادے سچے کر لے، فرما برداری والے ارادے کرے۔ اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اللہ توفیق دے کہ ہم اللہ کے نیک مسلمان، فرما بردار، سچے پکے مسلمان بن جائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک، اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما و نورا و ہدا و رحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل و آناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، آمین ثم آمین۔